السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 213 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم کان الناس امتا واحدہ کہ پہلے لوگ ایک ہی امت تھے، یعنی ابتدا میں لوگ ایک ہی امت تھے، ایک ہی جماعت تھی۔ مراد ایک ہی امت سے ابن عباس فرماتے ہیں کانو علی الاسلامی، کہ یہ سب کے سب جو ہے وہ اسلام پر تھے، یعنی کانو علی الاسلامی کلہم، سب کے سب اسلام پر تھے، یعنی توحید پر تھے۔ یہ جو ہمارا جدید نظریہ ہے نا، جو فلسفہ وغیرہ میں پیش کیا جاتا ہے، اس کے مخالف ہے۔ یعنی پہلے جو کہ ایک ڈارک ایج اور سٹون ایج، جس میں انسان بالکل جاہل ہوتا تھا، اس کو کچھ پتہ نہیں تھا، سینکڑوں قسم کے معبودوں کی عبادت کرتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کو کچھ سمجھ آئی، یہ اس کی بالکل مخالف ہے۔ تو پہلے جو ہے وہ توحید پر تھے۔ صحیح سند کے ساتھ امام طبری اور حاکم لائے ہیں ابن عباس سے کہ نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان 10 قرون کا فاصلہ تھا، اور سب کے سب جو ہے وہ حق پر تھے۔ پھر اس کے بعد ان میں اختلاف ہوا، شرک آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو جو ہے وہ بھیجا۔ تو فرمایا کہ پہلے سب ایک ہی امت تھے، فبعث اللہ النبیین مبشرین، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا اس حال میں کہ وہ بشارت دینے والے، ڈرانے والے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتاب حق کے ساتھ نازل کی۔ یعنی انبیاء اور کتب کا سلسلہ کب آیا؟ کہ جب امت میں یا لوگوں میں شرک اور کفر پھیلا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتاب حق کے ساتھ نازل کی، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے ان معاملات میں جس میں یہ اختلاف کر گئے۔ یعنی انبیاء کی بعثت کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اختلاف کو حل کرنا، لوگوں کے اختلاف کو برقرار رکھنا، یہ انبیاء کا مشن ہے ہی نہیں۔ آپ ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بینات لے کے آئے، وَلَقَدْ جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ۔ شروع کی آیت مجھے نہیں پتا کیسی، لیکن بعد میں یہی ہے کہ قد جئتکم بالحکمۃ ولأبین بعض الذین تختلفون فیہ، کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کے آیا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور جس میں تم اختلاف کر گئے ہو، بعض وہ باتیں جن میں تم اختلاف کر گئے ہو اس کو میں واضح کرنا آیا ہوں۔ تو انبیاء کی بعثت کا ایک بہت بڑا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے عقائد کے اختلافات اور صحیح حق اور باطل کے اختلافات کو واضح کریں۔ یہ سوچ کے سب یہ اختلاف ہوگا اور سب کو اپنے اپنے اختلافات اور موقفات پر رہنے دو، یہ انبیاء کا طریقہ کبھی رہا ہی نہیں ہے۔ تو اختلاف کو حل کرنا ایک عالم ربانی کا کام ہوتا ہے، کہ اختلاف کو واضح کرنا، حق کو باطل سے واضح کرنا۔ یہ جو ہمارے ہاں آج کل یا عموماً جو کہ کچھ بعض مفکرین اور عام لوگوں میں یہ بات ہے کہ نہیں اختلاف ہے، سب کو اپنے اپنے موقف پر رہنے دو، اور جہاں پر ہم جو ہے وہ ایک دوسرے سے متفق ہیں وہاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، اور جہاں پر ہم ایک دوسرے کا اختلاف کرتے ہیں تو اس کا احترام کریں، اور سب اپنے اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ یہ بالکل ہی انبیاء کے مشن کے خلاف بات ہے۔ حالانکہ اس اختلاف کو حل کرنا ہے، اور حل کیسے ہوگا؟ الرجوع الی الکتاب والسنہ، کتاب و سنت کی طرف رجوع کر لو اور اپنے اپنے موقف کو چھوڑ دو، ایک بات کی طرف آ جاؤ۔ تو لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اختلاف کیوں کیا، یعنی پہلے ہی بتایا کہ پہلے امت ایک تھی، پھر ان میں اختلاف ہوا،
اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور کتب کا سلسلہ جاری کیا تاکہ اس اختلاف کو ختم کیا جائے. اور پھر فرمایا کہ اختلاف ہوا کیوں؟ فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، کہ نہیں اختلاف کیا اس میں مگر ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی، یعنی کتاب دی گئی اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا. من بعد، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کتاب پہ اکٹھا ہو جائیں. حق آنے کے بعد، کتاب ملنے کے بعد اختلاف کیوں ہوا؟ فرمایا کہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم، یعنی انہوں نے بینات، واضح روشن دلائل آنے کے بعد اختلاف کیا. کیوں اختلاف کیا؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد اور آپس کی حسد کی وجہ سے. یعنی وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ، کہ نہیں اختلاف کیا اس بات میں سوائے ان لوگوں کے کہ جنہیں کتاب کی دی گئی بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آ گئے. بغیم بینہم، اپنے آپس میں حسد کرتے ہوئے اور بغض رکھتے ہوئے. یعنی اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے، فرماتے ہیں بغیم بینہم یعنی یقولو بغین علی الدنیا، کہ دنیا کی چاہت اور ملکیت کی چاہت اور دنیا کی زینت کی محبت نے انہوں نے آپس میں اختلاف کیا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اختلاف کی جو جڑ اور بنیاد ہوتی ہے وہ حق کا سمجھ آنا یا سمجھ نہ آنا یہ نہیں ہوتی، بلکہ آپس میں دنیا کی محبت اور حسد اور بغض. جب ایک انسان کو دوسرے انسان سے بغض اور حسد ہوتا ہے نا، تو اس کی حق بات کو بھی جھٹلائے گا. جب اس کی حق بات کو جھٹلائے گا تو وہ الگ فرقہ بن جائے گا، یہ الگ فرقہ بن جائے گا. فہد اللہ الذین آمنوا، تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، اس بات میں کہ جس بات میں انہوں نے اختلاف کیا حق میں سے، بإذنہ خاص اپنی توفیق کے ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن، اپنی توفیق سے ایمان والوں کو ہدایت دی ان معاملات میں جن معاملات میں انہوں نے اختلاف کیا. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف. اچھا، یہ جو ہے نا فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، یہ الفاظ جو ہے نا نبی علیہ السلام سے ایک دعا میں ثابت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد میں اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. تو چونکہ وہ دعائیہ الفاظ ہیں اس لیے سیگوں کا فرق ہے، لیکن الفاظ جو ہے وہ یہی ہیں. ٹھیک ہے، تو نبی علیہ السلام اس ہدایت کی دعا کرتے تھے. اب پہلے کی امتوں نے مثال کے طور پر قبلے میں اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کر دی قبلے کی طرف. اسی طرح پہلے کے لوگوں نے جو ہے وہ ہفتہ وار عید اور جمعے میں اختلاف کیا تو ہمیں جو ہے وہ جمعے کی طرف ہدایت دی گئی، اور لوگ ہمارے پیچھے ہیں اس میں. یعنی کسی کے پاس ہفتے کا دن ہے اور کسی کے پاس اتوار کا دن ہے، اور لوگوں نے توحید میں اختلاف کیا ہم سے پہلے تو ہمیں توحید کی طرف ہدایت دی گئی. اگلی آیت ہے آیت نمبر 214. ام حسبتم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة، کیا تم یہ سمجھ چکے ہو یا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان تدخلوا الجنة، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، اور ابھی تک تو تمہارے پاس ان جیسے حالات نہیں آئے کہ جو تم سے پہلے گزر چکے. مستهم البأساء، ان کے پاس مستهم البأساء، بأسا یعنی کوئی بھی مالی تکلیف، والضراء جسمانی تکلیف، تو انہیں مالی تکلیفیں پہنچیں، تنگیاں پہنچیں، والضراء بیماریاں تکلیفیں پہنچیں، والزلزلوا اور وہ ہلا دیے گئے، حتی یقول الرسول یہاں تک کہ رسول کہہ اٹھا، والذین آمنوا معه اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے، متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، الا سن لو، بلا شبہ اللہ کی مدد قریب ہے.
یعنی تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تمہیں تو ابھی ان چیزوں سے آزمایا نہیں گیا، وہ حالات تم پر آئے نہیں ہیں۔ اچھا کون سے حالات تم پر آئے نہیں ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، خباب بن ارت آئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے، آپ ہمارے لیے مدد طلب نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے، یعنی مشرکین جو طرح طرح کی تکلیفیں اور آزمائشیں پہنچا رہے تھے، تو آپ ہمارے لیے دعائیں نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ جو تھے نا، کسی ایک شخص کو لایا جاتا، سر سے آڑا چلایا جاتا اور قدموں تک اس کو 20 سے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، زندہ دفنا دیا جاتا، اور لوہے کے کنگوں سے گوشت کو نوچا جاتا تھا، لیکن ان آزمائشوں نے انہیں ان کے دین سے نہیں روکا۔ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کرے گا، اس معاملے کو مکمل کرے گا، یہاں تک کہ ایک سفر کرنے والا صنع مقام سے حضرت موت تک جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف نہیں ہوگا، اور اس کے چرواہ جو اس کی جو ریوڑ بکریاں ہوں گی، بھیڑیے کے علاوہ اور کسی چیز کا اس کو خوف نہیں ہوگا، یعنی کوئی دشمن کا خوف نہیں ہوگا، کافر کا خوف نہیں ہوگا، وَلَٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم جلدی کرتے ہو۔ تو یہ ہوگا، یعنی پہلے آزمائش آئے گی، تو آزمائش پہلے کے لوگوں پر ایسی آئی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایسی جنت پہ چلے جائیں گے۔ یہ واقعی ایک جھنجھوڑ دینے والی آیت ہے، یعنی ہم سے ایک کاروبار میں جھوٹ نہیں چھوڑا جاتا، ہم سے حرام کاروبار نہیں چھوڑا جاتا، ہم نفع میں نقصان کو کوئی آفت اور مصیبت سمجھ لیتے ہیں، ہم سے یہ تھوڑی سی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی، تو تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے۔ پہلے کے لوگوں نے تو اتنی قربانیاں دی، صحابہ سے پہلے لوگوں نے، پھر صحابہ نے اتنی قربانیاں دی، پھر ہر دور میں لوگ دیتے ہوئے آئے ہیں، تو تم سمجھتے ہو تمہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی، تمہیں کوئی پریشانی نہیں آئے گی، تم سمجھتے ہو کہ ہاں میں دین بھی طریقے سے پڑھ لوں گا، سمجھ لوں گا اور اس پر عمل کر لوں گا، اور فل ٹائم جو ہے میں دنیا بھی کما لوں گا اور دنیا بھی مجھے مل جائے گی، ایسے نہیں ہو سکتا نا۔ تو پہلے کے لوگوں جو ہے حتیٰ کہ وہ ہلا دیے گئے، زلزلو، ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ رسول یہ کہہ اٹھے اور جو ایمان لائے آپ کے ساتھ کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، یہ سوال اعتراض نہیں تھا، مدد کا سوال تھا، اللہ تیری مدد کب آئے گی، اللہ سن لو، اللہ کی مدد بلا شبہ قریب ہے، یعنی ہر وہ چیز جو آنے والی ہوتی ہے وہ قریب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 215، یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، قل ما انفقتم من خیر، کہہ دیجئے کہ جو بھی تم خرچ کرو خیر میں سے، فللوالدین، یہاں پہ بھی جو ہے وہ مال کو خیر کہا گیا کیونکہ یہ انفاق فی سبیل اللہ میں استعمال ہو رہا ہے، تو وہ والدین کے لیے، والاقربین اور قرابت داروں کے لیے، اور یتیموں کے لیے، اور مساکین کے لیے، اور ابن السبیل یعنی مسافر کے لیے، اور جو بھی تم کچھ بھی خیر کرو گے فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ اچھا کیا خرچ کریں، صحابہ نے یہ سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو بھی تم خرچ کرو خیر میں سے، یعنی کہاں خرچ کریں، ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں، جواب کیا ہے، کہاں خرچ کریں، یہ بات آگے آئے گی کہ کیا خرچ کرنا ہے۔ بہرحال فرمایا کہ جو بھی تم خرچ کرو، تو والدین کے لیے، اقربا کے لیے، یتیم و مساکین، اس پہ تفصیل ہماری پہلے گزر چکی ہے، البتہ یہاں پہ ایک حدیث سنا دوں آپ کو، صحیح بخاری کی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بہترین صدقہ ہے نا، وہ صدقہ ہے کہ جسے دے کر انسان پھر بھی خوشحال اور مالدار رہے، اور وابدأ بمن تعول، اور اس پر پہلے خرچ کرو کہ جس پر آپ کی خرچ کرنے کی ذمہ داری، یعنی گھر والوں پر پہلے خرچ کرو، اور بہترین صدقہ وہ ہے جو دے کر بھی انسان فقیر نہ ہو جائے بلکہ مالدار رہے۔ آیت نمبر 215، جی ہاں، حدیث بتائی کہ سب سے بہترین صدقہ جو ہے نا، وہ صدقہ ہے کہ جو انسان خرچ کرے اور اس حال میں کہ وہ خوشحال رہے،
ٹھیک ہے، تو یہ جو انفاق کی ترتیب ہے وہ اسی طرح ہے کہ سب سے پہلے والدین پر، پھر اقرباء پر، یتامہ، پھر یتیموں پر، پھر اس کے بعد مساکین اور مسافرین پر۔ حدیث، ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن اپنے صحابہ سے کہا کہ صدقہ کرو، تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس ایک دینار ہے، تو فرمایا کہ اپنے آپ پر خرچ کر، پھر فرمایا کہ میرے پاس ایک اور ہے، کہا کہ اپنی زوجہ پر خرچ کر، کہا ایک اور ہے، کہا اپنے بچوں پر خرچ کر، کہا ایک اور ہے، کہا کہ اپنے خادم پر خرچ کر، کہا اس کے علاوہ بھی اور ہے، فرمایا کہ پھر تو انت ابصر، کہ تو پھر زیادہ جانتا ہے کہ کہاں خرچ کرنا ہے۔ تو یہ ایک گویا کہ ترتیب ہے، ٹھیک ہے۔ تو والدین سے بھی پہلے جو ہے نا وہ اپنے آپ پر ہے، پھر اس کے بعد اپنی زوجہ پر، پھر اولاد پر۔ اپنے آپ پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، ہاں اگر معروف طریقے سے ہو۔ صدقہ دیکھیں، ایک صدقے کا معنی ایک عام ہے اور ایک خاص معنی ہے۔ معنی عام تو یہ بھائی کو دیکھ کے مسکرانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ بچوں کو کھلانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ عام معنی ہے، یعنی اس سے مراد یہ خیر کا کام ہے، مال جو خیر کے کاموں میں خرچ ہو۔ تو اگر ایک انسان جو ہے وہ اپنے لیے کتاب لیتا ہے، یہ صدقہ ہے۔ اپنے آپ کو اتنا کھانا دیتا ہے کہ جو ہے وہ تندرست رہ سکے، صدقہ ہے۔ زندہ رکھ سکے، صدقہ ہے۔ باقی یہ جو آپ کا سوال ہے، بہرحال یہ میں دیکھنا پڑے گا۔ آگے ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کہ تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے حالانکہ یہ وہو کرہ لکم، یہ تمہیں ناپسند ہے۔ کرہن، یہ جو ہے نا یہ مصدر ہے مفعول، اسے مفعول کے جگہ، یعنی یوں تھا وہو مکروہ لکم، تو اسے مفعول کی جگہ یہ مصدر ہے مبالغے کے لیے، یعنی تمہیں بہت زیادہ ناپسند تھا۔ وعسى ان تکرہوا شیئا، اور امید ہے کہ جس کے تم ناپسند کرتے ہو وہ خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم جس سے ان تحبوا شیئا، کہ تم جس سے پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے شر ہو، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اچھا، کتب علیکم القتال، قتال فرض کر دیا گیا ہے، کیا جہاد فرض ہے؟ تو اس کی تفصیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے، ولیکن جہاد نیہ، لیکن جہاد اور نیت ہے، ولیکن جہاد و نیت، لیکن جہاد اور نیت ہے۔ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، اور جب تمہیں نکلنے کا کہا جائے جہاد کے لیے تو پھر جہاد کے لیے نکلو۔ تو جہاد فرض کب ہوتا ہے؟ ایک صورتحال تو یہ ہے کہ جب حاکم وقت تمہیں اپوائنٹ کر دے، اور اس کو کہتے ہیں نفیر، یہ حاکم جو ہے وہ اِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، تو جب حاکم تمہیں اپوائنٹ کر دے تو پھر تم نے نکلنا ہے، یہ فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی جہاد فرض عین کب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ دوسری صورت کہ جب دشمن سامنے آ جائے تو اب پیچھے انسان نہیں بھاگ سکتا، الا یہ کہ 1:2 سے ریشو کے زیادہ ہو جائے، یعنی اگر 10 مسلمان ہیں اور 25 ہو جائیں سامنے کافر، یا 30 ہو جائیں، تو پھر انسان یعنی پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ اور تیسری صورت جہاں پہ جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، وہ صورت ہے کہ جب کافر یا دشمن جو ہے وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائے، اور یہ جہاد دفاعی کی صورت ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں قتال کرنا کیسا ہے۔ یہ قتال فیہ بدل استعمال ہے الشہر الحرام کا، یعنی حرمت والے مہینے میں قتال کرنا کیسا ہے۔ قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے کہ اس میں قتال کرنا بڑی بات ہے۔ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرام، اس کا عطف پہلے اس پہ جا رہا ہے عن سبیل اللہ، پھر یعنی وصد عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، کہ مسجد حرام سے بھی روکنا، وہ اخراج اہلہ، اور مسجد حرام کے رہنے والوں کو نکال دینا وہاں سے، منہ یعنی وہاں سے، اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑا ہے، یعنی
یعنی یہ مشرکین کا اعتراض تھا نا، مشرکین کا اعتراض تھا کہ اصل میں بات یہ ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر بھیجا تھا، ٹھیک ہے، اور جس کی قیادت جو ہے وہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لی تھی۔ اچھا، اب وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے کچھ بندے پکڑ لیے، کچھ قتال کیا، تو کفار مکہ نے جو اعتراض کیا کہ دیکھو مسلمان جو ہیں وہ حرمت والے مہینوں کا بھی لحاظ نہیں رکھتے اور یہ اس میں قتال کرتے ہیں، تو یہ آپ سے گویا کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں قتال کیسا ہے، تو آپ فرما دیجئے کہ جی ہاں اس میں قتال بڑی بات ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا جو کہ تم کر رہے ہو، اور مسجد حرام سے لوگوں کو نکال دینا، مسجد حرام سے مسجد حرام کے رہنے والوں کو نکال دینا، یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑھ کر بات ہے۔ والفتنة اکبر من القتل، جیسے کہ اگر کوئی کفار ہم پہ یہ الزام لگا کہ دیکھو مسلمان ٹیررسٹ ہیں، یہ جو ہے وہ خون ریزی کر رہے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ ہاں خون ریزی بڑی بات ہے، لیکن اللہ کے دین سے روکنا، کفر کرنا، یہ اس سے بھی بڑی بات ہے، جیسے کہ ہم نے کل پڑھا والفتنة اشد من القتل۔ تو یہی ہے جو ہے وہ یہاں پہ یہ بات بتائی ہے کہ والفتنة اکبر من القتل، کہ یہاں پر جو اکبر ہے، پچھلی ہم نے آیت پڑھی تھی اشد ہے، بات ایک ہی ہے کہ فتنہ یعنی شرک یہ اکبر من القتل، یہ قتل سے زیادہ بڑھ کر ہے، اس میں تفصیل ہماری کل گزر گئی تھی۔ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم، اور یہ ہمیشہ آپ سے قتال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، ان استطاعوا، اگر کر سکیں۔ یہ ان استطاعوا، یہ بات ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ یہ کبھی ایسا نہیں کر سکیں گے، یعنی یہ ان کی کوشش یہ ہے کہ تم سے یہ قتال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ تمہیں اپنے تمہارے دین سے پھیر دیں، اگر واقعی کر سکتے ہیں تو۔ اور یہ سن لو وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور جو تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو جائے، پھر جائے، اور وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہے، تو فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی اصحاب نار ہیں، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا، یہاں پر ویسے یہ بتایا کہ یہ ہمیشہ تمہارے ساتھ قتال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، ان استطاعوا، اگر یہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ بتایا نہیں کہ کیا وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا، اور وہ کہا ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کہ آج جو ہے یہ کفار یہ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، فلا تخشوا، یعنی یہ مایوس ہو چکے ہیں کہ اب تم اپنے دین سے پلٹو گے، فلا تخشوہم واخشونی، لہٰذا ان سے نہ ڈرو اور مجھے سے ڈرو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب کرنا ہے، دین کو غالب کر دیا، تو لہٰذا اب جو ہے وہ یہ تمہیں اپنے دین سے، تمہیں تمہارے دین سے نہیں پھیر سکیں گے۔ اور یہاں پہ جو ہے نا وصد عن سبیل اللہ، اور واو جو مسجد حرام سے پہلے آ رہا ہے اس کا عطف اسی پر ہے، لیکن بیچ میں کفر بھی آیا ہے، اس کفر کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ یہ کفر سب سے بڑا گناہ ہے، اور پھر مسجد حرام کا عطف لایا گیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ بھی مسجد حرام جو ہے وہ حرم کے رہنے والوں پر آیا ہے، صرف مسجد حرام پر نہیں آیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ مسجد حرام کا اطلاق جو ہے وہ حدود حرم پر ہوتا ہے، لہٰذا حدود حرم میں کہیں بھی نماز پڑھی جائے تو وہ 1,00,000 نماز کے برابر ہوتی ہے۔ اگلی آیت ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم، کہ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور وجاہدوا جہاد کیا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رحمت سے کی امید رکھتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ خوب معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہاجروا اصل میں یہ باب مفعلہ ہے نا، ہاجر یہاجرو، ویسے تو ہجرت کرنا جو ہے وہ ثلاثی مجرد کے معنی میں آتا ہے، ہاجر یہجرو، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہاجر یہاجرو کے باب سے ہے، اس میں یہ جو باب فعل
اور یہ جو حروف کی زیادتی آئی ہے نا یہ مبالغے کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، تو مبالغے کے معنی میں یہاں ہے۔ اسی طرح وجاہدو، جاہدو، یہ جہدہ کہتے ہیں کوشش کرنا، محنت کرنا، اور جاہدہ یعنی کوشش کی انتہا کر دینا، اور کوشش کی انتہا اللہ کے راستے میں قتال ہے، لڑنا ہے، تو یہاں پہ اللہ کے راستے میں لڑنا مراد ہے۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے رحمت کی امید لگاتے ہیں، یعنی کچھ یہ چیزیں نہ کرنا، ایمان نہ لانا، عمل صالح نہ کرنا، ہجرت نہ کرنا، جہاد نہ کرنا، اور پھر کہے کہ میں جی اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، تو یہ اللہ کی رحمت سے امید نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید کب ہوتی ہے؟ یہ یرجو ہے نا، یرجونا، یہ رجا یرجو سے ہے، اور رجا اور تمنی میں فرق ہے۔ تمنی کیا ہوتی ہے؟ یعنی تمنا جس کو اردو میں بھی کہتے ہیں، تمنی عربی میں مصدر، تو تمنی کیا ہوتی ہے کہ بغیر عمل کے امیدیں وابستہ کرنا، یہ تمنا ہے، آرزو ہیں، اور عمل کے ساتھ امید وابستہ کرنا اس کو رجا کہتے ہیں، اور اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے خمر اور میسر کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ خمر کس کو کہتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت کر دی کہ کلو مسکر خمر، کہ ہر نشاور چیز خمر ہے اور ہر نشاور چیز حرام ہے، ٹھیک ہے، تو خمر کیا ہے؟ ما خامر العقل، یعنی جو عقل پر پردہ ڈال دے، تو ہر نشہ آور چیز یہ خمر ہے۔ اب یہ شراب کی صورت میں ہو سکتی ہے، یہ چرس ہو، ڈرگز ہوں، جو بھی ہوں، یہ سب خمر میں آتا ہے۔ تو یہ آپ سے خمر کے بارے میں، اور میسر کس کو کہتے ہیں؟ جوا، یہ جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کل فیہما اسم کبیر، کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے، واسمہما اکبر من نفعہما، لیکن اس کا گناہ جو ہے، ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے نفع سے زیادہ ہے، ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے نفع سے زیادہ ہے۔ یہ نہیں فرمایا ان دونوں کا نقصان ان دونوں کے نفع سے زیادہ ہے، حالانکہ نفع کا ضد کیا ہوتا ہے؟ نقصان، یہ نہیں فرمایا، لیکن فرمایا ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے نفع سے زیادہ ہے۔ یہ بات بتلانے کے لیے کہ دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی یعنی ایک شراب ہے یا کوئی بھی چیز ہے دنیاوی اعتبار سے جس کا نفع جتنا بھی زیادہ ہو، لیکن اگر اس کے اندر آخرت کی خرابی ہے نا تو وہ سراسر نقصان ہے۔ یعنی اس میں یہ بتایا گیا کہ مومن کا تصور ہے نقصان کیا ہوتا ہے؟ اسم، گناہ، یعنی مومن مادی اعتبار سے کسی چیز کو دیکھے نہ دیکھے، اخروی اعتبار سے جو ہے وہ نقصان دہ ثابت ہے۔ تو وہ اسمہما، حالانکہ شراب میں دنیاوی نقصان بھی ہے، صحت کا بھی نقصان ہے، لیکن اللہ نے فرمایا وہ اسمہما، کہ ان خمر اور میسر کا گناہ ان کے دنیاوی نفع سے زیادہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے زائد مال۔ عفو کہتے ہیں زائد مال کی ایک تفسیر یہ بھی ہے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ عمدہ مال، تو کہہ دیجئے کہ عمدہ مال خرچ کرو، اور دونوں تفسیریں یہاں پہ مراد لی جا سکتی ہیں۔ زائد مال یعنی جو آپ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، اور پھر جو بچے تو اس کو صدقہ کر دو، اور دوسرا جو ہے وہ عمدہ مال، یعنی جو تمہارا عمدہ مال ہے، وہ خرچ کرو۔ یعنی ایک بندہ کہ جس کا صدقہ ہے ہی اس کا پرانا لباس، پرانا کھانا، پرانی چیزیں، پرانا فرنیچر، جس کا صدقہ ہے ہی صرف یہ، تو یہ چیز اچھی بات نہیں ہے۔ اچھی چیز جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دینی چاہیے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو۔ اچھا اب یہاں پر جو ہے نا عمر بن خطاب، مسند احمد میں ایک حدیث آتی ہے عمر بن خطاب سے، کہ جب خمر کے متعلق آیت اتری نا، خمر کی تحریم کے متعلق، تو عمر بن خطاب نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے خمر کے معاملے کو واضح اور شافی اور کافی بیان کر دے، یعنی اس کے بارے میں واضح حکم نازل کرتے کہ اس کا حکم کیا ہے۔ اب دیکھیں اس آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ خمر حرام ہے؟ نہیں، اس میں تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کا اسم جو ہے وہ اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ آیت اتار دی، یسألونک عن الخمر قل فیہما اسم کبیر۔
پھر عمر بن خطاب کو بلایا گیا اور یہ آیت تلاوت کی گئی. پھر عمر بن خطاب نے دعا کی کہ اللہ خمر کے بارے میں واضح حکم نازل فرما دے. تو پھر سورہ نساء کی جو ہے وہ آیت اتری، آیت نمبر 43، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کیا لوگوں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو. اب یہاں پہ نماز کے قریب جانے سے روک دیا، مطلقاً شراب پینے سے نہیں روکا. پھر عمر بن خطاب نے پھر یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ خمر کے متعلق واضح حکم ہمیں بیان کر دے. پھر سورہ معاہدہ کی بالآخر آیت نمبر 91 اتری، سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 91، جس میں جو ہے وہ اس خمر کو شیطانی عمل کہا گیا، شیطانی عمل کہا گیا. اور پھر کہا کہ فجتنبو، اس سے اجتناب کر لو، نہیں کسی کا ہے. اور آگے فرمایا فہل انتم منتہون، کہ کیا اب تم اس سے باز آنے والے ہو. تو عمر بن خطاب نے جب یہ آیت سنی تو فرمایا انتہینا انتہینا، ہم باز آ گئے، اللہ ہم باز آ گئے. یعنی آپ دیکھیں عمر بن خطاب جو ہے وہ ایک مسئلے میں وضاحت کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں. اور یہ ہمارا جو ہے نا وہ طریقہ ہونا چاہیے. اگر کوئی ہمیں دینی مسئلہ، شرعی مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا نا، تو ہم دنیا جہاں کے ویب سائٹس پہ فتاوے دیکھ لیں گے، کتابیں دیکھ لیں گے، علماء سے پوچھ لیں گے، لیکن کبھی ہم اللہ سے نہیں دعا کریں گے کہ اللہ اس معاملے میں مجھے یہ مسئلہ واضح کر دے، میرے لیے میرا سینہ کھول دے. یعنی ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی مسئلہ، دین کا مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آتا، 1000 مرتبہ میں استغفار کرتا تھا. تو دین ایسے کھلتا ہے، مسئلے ایسے کھلتے ہیں دین کے. یہ مادی سوچ ہے کہ انسان بس دینی مسائل کے حل کے لیے یا اپنے سوالات کے حل کے لیے صرف اور صرف وہ کتابوں سے، فتاوی سے اور علماء سے پوچھے اور اللہ سے کوئی مدد طلب نہ کرے. تو آپ دیکھیں عمر بن خطاب بارہا اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کریں کہ اللہ واضح کر دے، اللہ خمر کا حکم واضح کر دے. ربیع بن انس رحمہ اللہ کی تفسیر ہے کہ عفو سے مراد افضل مالک و اطیبہ، کہ سب سے بہترین مال اور جو سب سے پاکیزہ تیرا مال ہے وہ. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم تفکر کرو. کس میں تفکر کرو؟ اگلی آیت میں ہے فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت میں. کیا مطلب دنیا اور آخرت میں غور و فکر کرو؟ ابن عباس فرماتے ہیں یعنی فی زوال الدنیا و فنائہا و اقبال الآخرت و بقائہا، کہ تم غور و فکر کرو دنیا کے فنا ہونے میں اور اس کے زوال میں، کہ یہ تم، یعنی یہ تمہیں جو خمر سے، جوئے سے روکا جا رہا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ یہ جو تم پر پابندیاں لگا رہا ہے، یہ تمہاری اپنی بہتری کے لیے. تم ابھی تو شراب پی کے، سگریٹ پی کے اور یہ چیزیں کر کے دنیا کی عارضی لذت سے فائدہ اٹھا لو گے، لیکن ذرا غور کرو کہ یہ عارضی لذت ہے اور اس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں جہنم میں جانا پڑے. لہٰذا تم دنیا اور آخرت کے معاملات میں غور و فکر کرو. اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں میوزک سے روکا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بدنظیری سے روکا ہے، شراب سے، سود سے، تو اس لیے تاکہ ہم آخرت میں عذاب سے بچ جائیں، ہم غور و فکر کریں. یعنی ہم دنیا کی عارضی لذت کو اپنانے کے لیے اپنی آخرت تباہ نہ کریں. یہ معنی ہے لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ. اگلی آیت ہے آیت نمبر 220، جس کا ابتدائی حصہ ابھی بیان ہو گیا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى. اچھا میسر کا معاملہ رہ گیا. میسر کیا ہوتی ہے؟ جوا. جوا کیا ہوتا ہے؟ یعنی جوا جو ہے کہ کسی معاملے پر، یعنی فریقین آپس میں جو ہے وہ یہ کریں کہ اگر یہ معاملہ ہو گیا تو تم مجھے پیسے دو گے، اور اگر یہ معاملہ نہیں ہوا تو میں تمہیں پیسے دوں گا. اب اس میں یعنی جہالت ہے کہ معاملہ کس کے حق میں آئے گا، اور اس میں جو ہے وہ عداوتیں ہیں، شیطانی عمل ہے، اس لیے اس چیز سے روک دیا گیا. اس اعتبار سے انشورنس بھی جو ہے نا وہ میسر میں آتا ہے، جوئے میں آتا ہے. کیونکہ انشورنس کیا ہے کہ اگر یہ حادثہ ہو گیا تو تم مجھے پیسے دینا، یہ انشورنس کمپنی مجھے پیسے دے دے گی، اور اگر یہ حادثہ نہیں ہو رہا تو ہر مہینے میں تمہیں جو ہے وہ پیمنٹ دے رہا ہوں. تو انشورنس بھی جو ہے وہ میسر میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اور انشورنس میں اور سودی قباحتیں الگ جگہ ہیں، لیکن انشورنس میں جوا بھی آتا ہے.
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہہ دیجئے کہ کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا یہ بہتر ہے. اصلاح یعنی لہم، ان کے لیے سنوارنا، اصلاح کرنا خیر ہے، بہتر ہے. یعنی یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یتیموں کے مال کا کیا کریں، یعنی جو لوگ یتیموں کے والی بن جاتے ہیں اور یتیموں کا مال ہے تو پھر کیا کریں. تو فرمایا کچھ نہ کچھ ان کو سنوارتے رہو، یعنی ان کے مال کو کہیں لگا دو کسی کاروبار میں، اور ان کے مال کو ان کی بہتری یعنی ان کی تعلیم میں، ان کے لباس میں، ان کے کھانے پینوں میں استعمال کرو. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کے ساتھ یعنی انہیں ساتھ ملا لو، ان تخالطوہم، اگر تم انہیں ساتھ ملا لو، فاخوانکم، تو یہ تمہارے بھائی ہیں. اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا یعنی ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، سورہ نام کی آیت 152 نازل کی کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر سوائے جو کہ احسن طریقہ ہے. تو صحابہ بہت احتیاط کرنے لگے. اب ظاہر سی بات ہے، ایک یتیم جس کا ایک خیال رکھنے والا ایک والی ہے، اب یتیم کا بھی مال ہے اور ایک ان کا مال ہے، تو کھانا بھی الگ الگ اور تمام چیزیں بالکل الگ الگ ہونا، ایک ہی گھر میں اب کھانا بھی الگ، ان کے پیسوں سے الگ، ہمارے پیسوں سے ہمارا الگ. تو فرمایا کہ نہیں، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، یعنی انہیں ساتھ ملا لو، لیکن یہ نہ ہو کہ ان کے ساتھ ملانے میں کوئی فساد کی نیت ہو، کوئی ان کا مال ہڑپ کر جانے کی نیت ہو. تو یہ تھوڑا بہت جو ہے وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں چلتا ہے. اور اگر والی ضرورت مند ہے، فقیر ہے، تو یتیم کے مال میں معروف طریقے سے وہ لے بھی سکتا ہے. تو فاخوانکم، تو اگر تم ان کو ملا لیتے ہو اپنے ساتھ یعنی کھانوں میں اور گھر کے خرچ وغیرہ میں، تو فاخوانکم، تو وہ تمہارے بھائی ہیں. واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اسی پتہ چلتا ہے کہ جب لوگ ساتھ رہتے ہیں نا گھر میں اور سب کا الگ الگ خرچ ہوتا ہے تو کچھ اونچ نیچ چلتی ہے. یعنی بالکل تم اپنی بجلی الگ کر لو، تم اپنے کھانے الگ کر لو، تم یہ ساری چیزیں الگ کر لو، تو اس سے بہت مشکل چیز ہے. تو جب دو فیملیز، یا جیسے کہ یہاں پہ یتیم ہے، اب وہ ایک اپنی فیملی ہے نا، وہ اپنا مال کا ہے، تو جب دو فیملی یا دو فرد آپس میں رہتے ہیں نا اور اس میں آپس میں مال ملاتے ہیں تو اس میں کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، بشرط یہ ہے کہ واللہ یعلم المفسد من المصلح، کہ اللہ تعالیٰ خرابی پیدا کرنے والے مفسد کو مصلح سے جانتا ہے، یعنی جو اصلاح کرنے والا ہے. یعنی نیت یہ نہ ہو کہ ہاں چلو میں ابھی تو ہم ایک گھر میں رہ رہے ہیں، ہم دونوں ایک بھائی ہیں یا باپ بیٹے ہیں، جو بھی ہیں ایک گھر میں رہ رہے ہیں. تو یہ تو آیت یتیموں کے بارے میں ایسے ہی اپنے ایک مثال کے طور پر یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ یعنی دو بھائی ہیں، اب وہ کہیں کہ جی اب بجلی تو ایک ہی ہے، سب کچھ ایک ہے، تو جی اب میں زیادہ سے زیادہ استعمال کروں گا تاکہ میں اپنے کم پیسوں میں زیادہ بجلی استعمال کر لوں. اب یہ ایسے لوگوں میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں پھر. تو اللہ تعالیٰ اس مفسد کو جانتا ہے پھر، ٹھیک ہے. تو اس میں کچھ تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وَلَوْ شَاءَ اللہ، یعنی مثال کے طور پر میں اتنا خرچ دیتا ہوں گھر پہ، تو تھوڑا سا اگر زیادہ ہو جائے یعنی مال کو ملا لیا جائے تو اس میں 19-20 چلتا ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. تو یہی بات یتیموں کے ساتھ بھی ہے کہ اگر تم انہیں ملا لو ساتھ تو کوئی، وہ تمہارے بھائی ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا. مشقت میں ڈالنے سے مراد کیا ہے کہ نہیں، یتیم کا تم ایک پائی بھی اپنے پاس نہیں لے سکتے، یعنی یتیم کے لیے جو کھانا بنے گا وہ اسی کے لیے ہوگا، تم اس نہیں کھا سکتے. تو یہ بڑی مشقت والی بات ہے. ان اللہ عزیز حکیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب، خوب حکمت والا ہے. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، اور تم مشرکات سے، مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. اچھا یہ جو ہے نا، یہ آیت کہ مشرکات سے نکاح کرنا یہ حرام ہے. اچھا اس آیت میں عموم ہے، لیکن کیا مطلقاً کسی بھی مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کیا جا سکتا؟ اس سے جو ہے وہ استثناء کتابیہ عورتوں کی ہے. یعنی کتابیہ عورتیں جو ہیں وہ، یعنی یہود و نصارہ کی اہل کتابیہ جو عورتیں ہیں وہ مستثنیٰ ہیں، بشرط یہ ہے کہ وہ جو عورتیں ہیں والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، یعنی وہ پاک دامن ہوں اور ان سے ایسی دوستیاں اور یاریاں لگانا مقصد نہ ہو، بدکاری کرنا مقصد نہ ہو، تو پھر اہل کتاب کی ان عورتوں سے جو ہے وہ شادی کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 اس آیت کی تخصیص یا استثناء ہے.
تو پھر یہاں سے مراد کون سی مشرکہ عورتیں؟ یعنی مجوسی اور اسی طرح جو ہے وہ عام مشرکہ عورتیں، بت پرست عورتیں، اور جو کفار مکہ کے ٹائم پہ جو مشرک تھے. البتہ شیخ عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ کی میں تفسیر پڑھ رہا تھا، انہوں نے اس میں جو ہے وہ یہ بھی لکھا ہے کہ یعنی کتابی عورتوں میں کلمہ گو مشرکہ عورتیں بھی آتی ہیں. یعنی وہ کلمہ گو مشرکہ عورتیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے لیکن وہ شرک کرتی ہیں، قبر پرست ہیں، تو ان سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کا قیاس انہوں نے اس پر کیا کتابی عورتوں پر. تو جیسے کہ وہ بھی یعنی اہل کتاب جو ہیں وہ بھی مشرک تو ہے نا، کہ وہ ایک عزیر کو بیٹا اللہ کا بیٹا کہتا ہے اور ایک جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، تو مشرک تو ہیں یہ بھی، لیکن یہ اہل کتاب ہیں. تو اسی طرح یہ جو کلمہ گو ہیں یہ بھی کتاب و سنت پر ایمان تو رکھتے ہیں، تو کتاب والے تو ہیں لیکن بہرحال مشرک ہیں. تو لہٰذا ان سے ایک مرد جو کہ موحد ہے وہ نکاح کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو بہت لوگ جو ہے نا عموماً سوال کرتے ہیں کہ بریلویوں سے، اور لیکن بہرحال مقصد یہ ہے کہ کرنا بہتر یہ کیا جا سکتا ہے، اجازت ہے، لیکن کرنا چاہیے یا نہیں یہ اگر یہ اجازت ہے، یہ کوئی مستحب بات نہیں. البتہ یہ صرف مردوں کو حکم ہے، یہ سمجھ لیں، یہ مردوں کے لیے استثناء موجود ہے کہ وہ کتابیہ عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں. کیا ایک مومن عورت کتابی مرد سے یا کلمہ کو مشرک مرد سے کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. یہ استثناء صرف مردوں کے لیے. کیوں؟ کیونکہ عورتیں عموماً جو ہے وہ شوہر کے دین پر آ جاتی ہیں، اور شوہر ایک قوام ہوتا ہے اور اسی کی چلتی ہے. ہاں، نسل بھی مرد سے چلتی ہے، اور بیٹا بھی عموماً جو ہے وہ باپ کے دین پر ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ یہ کہ مرد ایسا ناکارہ اور غیر قوام مرد ہو کہ اس کے گھر میں اس کی عورت کی چلتی ہے، دین بھی اس کی عورت کا چلتا ہے، تو یہ وہ بغیرتی ہے اور مرد کی قیومیت کے جو ہے وہ مخالف بات ہے. البتہ ہم آج دیکھتے ہیں کہ کئی موحد اہل حدیث گھرانے وہ اپنی بچیاں بریلویوں میں دے دیتے ہیں، کلمہ گو مشرکوں میں مردوں میں دے دیتے ہیں، اور پھر ایسے ایسے سوالات آتے ہیں، وہ بیچاری لڑکی وہاں پہ جاتی ہے، وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے، ایسے سوال آتے ہیں شیخ صاحب وہ نیاز کرتے ہیں اور وہ ہمیں کھانا بنانے کو دیتے بولتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ یعنی آپ نے اپنی بیٹی کو کسی مشرک کے گھر دے دیا، آپ نے اس کی زندگی برباد کر دی. کوئی حیا کوئی شرم نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کو کہاں دیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ اچھا کماتا ہے. یعنی کئی موحد عورتیں، کئی موحد گھرانے اپنی بیٹیوں کو بریلویوں کے یہاں دے دیتے ہیں، اور پھر وہ تیجے پتہ نہیں کیا کیا ختم قادریہ اور شرک اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ بیچاری عورت سر پکڑ کے بیٹھ جاتی کہ میں کیا کروں. یا تو وہ لڑ جاتی ہے، مصیبتوں میں رہتی ہے، یا پھر جو ہے وہ ان کے ساتھ میں ساتھ مل جاتی ہے اور شرک میں حصہ لے لیتی ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. مومنات کو ہرگز کلمہ گو کتابیہ کلمہ گو مشرکوں میں نہیں دینا چاہیے. تو آگے چلتے ہیں. تو مشرکات سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. وَالْأَمَةُ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور ایک مومن لونڈی ایک مشرکہ آزاد سے زیادہ بہتر ہے، اگرچہ وہ مشرکہ آزاد عورت تمہیں کتنی ہی پسند کیوں نہ ہو. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور یہاں پہ تنکحوا آیا، پیچھے کیا تھا؟ وَلَا تَنْكِحُوا، یہاں پہ تنکحوا. انکحا ینکحو کا مطلب کیا ہے؟ نکاح کروانا، اور تنکحو کا مطلب کیا ہے؟ نکاح کرنا. تو وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور اب یہاں پہ جو ہے وہ خطاب کس سے؟ لڑکی کے اولیاء سے، لڑکی کے اولیاء سے، باپ سے، بھائی سے، جو بھی لڑکی کا ولی ہے جو نکاح کراتا ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ لڑکی کے اولیاء سے خطاب ہے کہ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، کہ تم اپنی لڑکیاں مشرکین سے نکاح نہ کرواؤ، اپنی لڑکیوں کا نکاح تم مشرکین سے نہ کراؤ، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور ایک مومن غلام زیادہ بہتر ہے مشرک آزاد سے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ کتنا ہی تمہیں پسند کیوں نہ ہو. أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ جو مشرکین ہیں یہ تمہیں جہنم کی طرف، آگ کی طرف بلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اپنے اذن سے، اپنے حکم سے.
وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں. تو یہاں پہ جو ہے وہ اس سے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ لا نکاح الا بولی، کہ عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا مگر ولی کی اذن سے، بلکہ وہ نکاح باطل ہے، باطل ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے. تو اگر ایک عورت بغیر ولی کے نکاح کر لیتی ہے، بھاگ کے کورٹ میرج کر لیتی ہے، یہ بغیر ولی کے نکاح ہے، یہ زنا ہے، یہ نکاح نہیں ہے، یہ نکاح باطل ہے. تو ولا تن کیوں، یعنی اگر عورت خود سے نکاح کر سکتی ہوتی نا تو یہ آتا ولا تن کی حل مشرقین، کہ تم مشرقین سے شادی نہ کرو، بلکہ فرمایا لا تن کی حل مشرقین، کہ وہ اولیاء سے خطاب ہے کہ تم اپنی لڑکیوں کو مشرقین میں نہ دو، مشرقین کے نکاح میں نہ دو. عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ المسلم یتزوج النصرانیہ، کہ ایک مسلمان ایک نصرانی سے شادی کر سکتا ہے، ولا یتزوج النصرانی المسلمہ، لیکن ایک نصرانی مسلمہ عورت سے شادی نہیں کر سکتا، جیسے کہ ابھی بتایا. اگلی آیت ہے 222، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ آپ سے حیض کی بابت پوچھتے ہیں. یہ حیض جو ہے وہ جو کہ مخصوص ایام میں ہر ماہ عورتوں کو جو خون آتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. استحاضہ الگ ہے، استحاضہ کسی رگ میں خون جاری ہو جانے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور حیض الگ ہے. تو یہاں پہ حیض کی بات ہے. یسألونک عن المحیض ویسألونک عن المحیض، یہ آپ سے حیض کی بابت پوچھتے ہیں. قل هو اذن، کہہ دیجئے کہ یہ تو سراسر گندگی ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو عورتوں سے حیض میں دور رہو. ولا تقربوهن حتى يطهرن، اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. فاذا تطہرن، پس جب وہ غسل کر لیں یا خوب پاک ہو جائیں، فاتوهن من حيث امركم اللہ، تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا. بلا شبہ اللہ تعالیٰ توابین کو سے محبت کرتا ہے، اور متطہرین یعنی بہت زیادہ پاک رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے. اچھا، یہاں پہ جو ہے وہ فاعتزلوا النساء فی المحیض، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ عورتوں سے مطلقاً حیض میں دور رہو، یعنی ان کے پاس ہی نہ جاؤ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کی وضاحت حدیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسنوا کل شیء الا النکاح، کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہر وہ کام کرو سوائے جماع کے، یعنی جماع کی اجازت نہیں، باقی ہر کام ان کے ساتھ کرنا جائز ہے. یہ یہود تھے، یہود جو ہے نا وہ مطلقاً اپنی عورتوں کو ان کے ایام میں ان سے دور ہو جاتے تھے، نہ ان کے ساتھ کھانا پینا کرتے تھے، نہ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، بالکل دور ہو جاتے تھے. تو یہود کی یہاں پہ جو ہے وہ مخالفت ہوئی، اور یہود کو یہ بات پتہ چلی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم جاری فرمایا کہ اسنوا کل شیء الا النکاح، کہ ہر چیز کرو سوائے نکاح کے. نکاح سے مراد یہاں جمع ہے. تو جب یہ بات یہودیوں کو پہنچی تو یہودیوں نے کہا کہ ما یرید هذا الرجل ان يدع من امرنا شيئا الا خالفنا فيه، کہ یہ بندہ جو ہے وہ کوئی کام نہیں چھوڑتا مگر اس میں ہماری مخالفت کرتا ہے. لیکن یہ مخالفت بھی دین کی اصولوں پر ہونی چاہیے. اس لیے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ اور ایک اور صحابی آئے، دونوں صحابیوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہود ایسی ایسی بات کر رہے ہیں کہ یہ ہماری ہر چیز میں مخالفت کرتا ہے، تو کیا ہم ان سے ان ایام میں جمع بھی نہ کریں تاکہ بالکل مخالفت ہو جائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں کہتے ہیں کہ ایسا لگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہم سے ناراض ہیں. تو وہ وہاں سے اٹھ کے نکلنے لگے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ دودھ وغیرہ آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کو بطور دودھ ہدیہ دیا، اور تاکہ یہ پہچاننے کے لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ناراض نہیں ہے. لیکن بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چہرے کا رنگ تبدیل ہوا، وہ اس بات کی علامت ہے کہ مخالفت بھی ہم نے شرعی اصولوں کی بنیاد پر کرنی، اپنی مرضی سے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، مسند احمد، دارمی، بیہقی، ترمذی، نسائی وغیرہ جو ہے وہ اپنی اپنی کتابوں میں لائے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ جو شخص حائضہ عورت کے پاس یعنی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اس حال میں کہ وہ حائضہ ہوتی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ 1 دینار یا نصف دینار کے ساتھ صدقہ کرے. نصف دینار یا 1 دینار، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ اختیار ہے، 1 دینار صدقہ کرتے یا آدھا دینار کرتے، یعنی توبہ کرے اس گناہ سے، بڑا جرم کیا ہے اس نے، اور بطور کفارے کے نصف یا آدھا دینار دے، نصف یا 1 دینار دے.
بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر بالکل حیض کے آخری ایام میں گیا تو نصف دینار دے، اور اگر ابتدائی ایام میں گیا تو پھر 1 دینار دے، واللہ عالم۔ بہرحال تو اس میں جو ہے وہ ہے یعنی حیض میں عورتوں کے پاس جانا یعنی اس سے جمع کرنے کی ممانعت ہے۔ ولا تقربوہن، ولا تقربوہن، اور ان کے قریب نہ جاؤ، یہاں تک کہ یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، ٹھیک ہے، پاک ہو جائیں۔ طہور یطہرو، پاک ہونا۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، یہ باب تفعل ہے، اس میں مبالغہ ہے، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ بس جب وہ خوب پاک ہو جائیں، یعنی مراد غسل ہے، یعنی جب وہ حیض کے ایام ختم ہونے کے بعد غسل کر لیں پھر ان کے پاس جاؤ۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ایک عورت جس کو حیض آتا ہے، حیض کے ایام ختم ہو گئے، تو حیض کے ایام ختم ہونے پر ابھی بھی جانا کی ممانعت ہے، الا یہ کہ وہ غسل کر لے۔ لیکن بہرحال بعض علماء اس کی اجازت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے اگر اس کے حیض کے ایام ختم ہو گئے، اگر وہ اپنی شرمگاہ دھو لیتی ہے تو پھر مرد جو ہے اس کے پاس جا سکتا ہے۔ لیکن اس آیت سے یہاں پہ یہ پتہ چل رہا ہے فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، کہ جب وہ غسل کر لے، فَأْتُوهُنَّ، تو پھر ان کے پاس جاؤ، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، وہاں سے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ کہاں سے حکم دیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات ذکر نہیں کی، یعنی حیثو، یہ حیثو جو ہے نا مکان کے بارے میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اور حینا یہ زمانے کے بارے میں آتا ہے۔ تو حیثو جہاں سے، ابھی جہاں سے کہاں سے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر نہیں کیا، البتہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اگلی آیت میں ذکر کیا ہے، من حیثو کی تفسیر اگلی آیت میں ذکر کی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم پڑھتے ہیں، پہلے ہم آیت مکمل کر لوں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ توابین سے، یعنی اگر کوئی کسی سے یہ گناہ ہو گیا تو توبہ کرے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو سے محبت کرتا ہے، جتنی بندہ توبہ کرے گا نا اتنا ہی بندہ اللہ کی محبت کا مستحق ٹھہرے گا۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور خوب پاک رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ اور یہ جو طہارت ہے، یہ طہارت جسمانی بھی ہے اور باطنی طہارت بھی ہے۔ باطنی طہارت یعنی شرک اور گناہوں سے طہارت، اور ظاہری طہارت، ظاہری طہارت ہی ہوتی ہے۔ نساؤکم حرث لکم، کہ یہ عورتیں تمہاری بیویاں، حرث لکم، تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ فأتوا حرثکم ان شئتم، تو اپنی کھیتیوں کے پاس جاؤ جس طرح بھی تم چاہو۔ تو یہ من حیث کی تفسیر ہے کہ من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کہاں سے؟ یعنی فأتوا حرثکم، یہ اس کی تفسیر ہے کہ تم ان کے پاس، تم اپنی کھیتیوں میں جاؤ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یعنی عورتوں کی شرمگاہ کو حرث کہا، کھیتی، کیونکہ کھیتی بھی اپنا پھل نمودار کرتی ہے اور پھل اگاتی ہے، تو جہاں سے بچہ ہوتا ہے وہیں پہ عورت کے پاس جانا چاہیے، وہیں سے عورت کے پاس جانا چاہیے۔ تو یہ حرث گویا کہ یہ کنایا ہے کہ شرمگاہ کی، یعنی قبل، آگے کی طرف سے عورتوں کے پاس جانا ہے، کیونکہ حرث اسی کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر پھل نمودار ہو، اور جو کہ بچہ جو ہے وہ قبل سے جانے میں ہوتا ہے، اس لیے وہیں پہ دبر میں جانے کی جو ہے وہ ممانعت ہے، اور بڑا گناہ ہے دبر میں عورتوں کے پاس جانا۔ تو فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ، تو اپنے حرث کی طرف جاؤ، یعنی عورت کی شرمگاہوں کے پاس، أَنَّ شِئْتُمْ، جیسے تم چاہو، جس طرح تم چاہو۔ اصل میں یعنی جس طرح تم چاہو، یعنی جو بھی پوزیشن اختیار کرو، البتہ دبر میں نہیں کرنا بلکہ قبل میں ہی کرنا ہے۔ اب وہ آؤ پیچھے سے آؤ، آگے سے آؤ، جیسے بھی جو ہے وہ پوزیشن اختیار کرو، یہ منع ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، ہاں اپنے لیے آگے سامان بھیجو، یعنی مراد یہ کہ اولاد، نیک اولاد طلب کرو اس چیز کے ذریعے کہ وہ تمہارے لیے یعنی صدقہ جاریہ بن جائے، جیسے کہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے، یعنی وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ یعنی الولد، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو اور جان لو گے تم اس کے ملنے، بلا شبہ تم اس سے ملنے والے ہو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کو بشارت دے دو۔ اچھا، ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کہ کس چیز نے، کیسے ہلاک ہو گئے، کس چیز نے تمہیں ہلاک کر دیا؟ تو فرمایا کہ میں نے جو ہے وہ گزشتہ رات یعنی پیچھے کی طرف سے میں آیا بیوی کے پاس،
تو پھر جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب نہیں دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی نساؤکم حرث لکم. پیچھے کی طرف سے آیا سے مراد یہ ہے کہ آیا قبول میں ہی، لیکن پوزیشن جو ہے وہ پیچھے کی طرف سے تھی. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ، یعنی بشرط یہ کہ قبول میں دخول ہو، طریقہ جو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. آگے آیت نمبر 224 ہے، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم. اصل میں اس آیت کا جو پہلے پس منظر سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ اللہ کی قسم کھا لیتے تھے کہ اللہ کی قسم اب میں فلاں کو جو ہے وہ فلاں کا یہ کام نہیں کروں گا، یا میں فلاں نیکی نہیں کروں گا، یا میں فلاں صدقہ نہیں کروں گا. اور پھر جب وہ نیکی کرنے کا ان کو کہا جاتا تو کہتے کہ یعنی اس قسم کو بہانہ بناتے کہ بھئی میں نے تو اس نیکی کو نہ کرنے پر قسم کھائی ہے، اب تو میں یہ نیکی نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ تم نیکی نہیں کرو گے اور تقوی اختیار نہیں کرو گے، وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان اصلاح نہیں کرو گے. یعنی تم جو ہے وہ اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ بنا کے نیکیوں سے پیچھے نہ رہو. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، خوب جاننے والا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا حلفت علی یمین فرأیت غیرها خیرا منها، اذا حلفت علی یمین فرأیت غیرها خیرا منها فکفر عن یمینک وأت الذی هو خیر، کہ جب تم کوئی قسم کھاؤ، کوئی قسم اٹھاؤ کسی چیز پر، اور تم دیکھو کوئی معاملہ، کوئی دوسرا معاملہ زیادہ بہتر ہے، تو اپنے قسم کا کفارہ دو اور اس چیز کو بجا لے آؤ. تو یعنی اس آیت میں منع کیا گیا ہے کہ تم کسی نیکی کو نہ کرنے پر قسم کھاؤ اور پھر سے جو ہے وہ بہانہ بناؤ نیکی نہ کرنے کا. مثال کے طور پر تم نے کسی پر قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم اب میں تم دونوں کے درمیان اصلاح نہیں کراؤں گا. ابھی نیکی نہ کرنے پر قسم کھا لی، اور پھر بعد میں جب کوئی بتاتا ہے یار تم اصلاح کر دو، تو آپ کہتے ہیں نہیں میں نے تو قسم کھا لی، میں تو نیکی نہیں کر سکتا. تو فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو یہ قسمیں جو ہے وہ بہانے نہ بناؤ، بلکہ تمہیں چاہیے کہ تم اس کو قسم کو توڑو، کفارہ ادا کرو. کفارہ کیا قسم کا؟ کیا کفارہ ہے؟ پڑھا ہے نا عمدۃ الاحکام میں آپ نے تو بھی. کیا کفارہ ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا کیا ہو گیا؟ استغفر اللہ، نہیں روزے بھی نہیں آ رہے ہیں. 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، او کسوتہن، ان کو لباس پہنانا، یا غلام آزاد کرنا. اگر یہ میسر نہیں ہے تو پھر 3 دن کے روزہ رکھنا. چلے اگلی آیت ہم نماز کے بعد پڑھیں گے. آج بھی 5:15 تک انشاءاللہ کلاس لیں گے. آپ میں سے جس کو جانا وہ جا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے انشاءاللہ. اچھا ایک سوال ہے کہ دشمن اللہ سے اللہ کے کیا لکھا ہوا ہے؟ بہرحال مقصد مجھے سوال کے سمجھ میں آ رہا ہے. دشمن اللہ کے نبی سے مایوس ہو گئے تھے، یہ وہ آج کے مسلمانوں سے مایوس ہو گئے ہیں کہ ان کو پلٹ دیں. دیکھیں دشمن آج بھی مایوس ہی ہے نا. غزہ میں اتنی کوششوں کے باوجود کوئی دین سے نہیں پھیڑ رہا، مایوس ہی نہیں ہے تو کیا ہے؟ تب ان کو ختم کر دو، یہی ہے نا ان کا پلان کہ ان کو ختم کر دو، دین سے تو واپس پلٹیں گے نہیں. کیا ہے؟ میسر کو سمجھا دیں اس میں پرائز بانڈ وغیرہ یا ایسی کوئی آمدنی جس میں، اچھا پرائز بانڈ جو ہے نا، پرائز بانڈ جو ہے وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی رعایا سے لون لیتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر قرآن دازی کے ذریعے جو ہے وہ اس لون پر سود فراہم کرتی ہے جس کو وہ پرائز کہتی ہے. تو یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، یہ سود کے زمرے میں آئے گا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پرائز بانڈ دیتی ہے، کیونکہ وہ پرائز بانڈ ایشو کرتی ہے اور اس سے وہ پیسے لیتی ہے اور پیسے گورنمنٹ کے کھاتے میں جاتے ہیں اور پھر وہ کسی نہ کسی کو سود دے دیتی ہے. یہ سود میں آتا ہے. میسر جو ہے نا وہ جوا ہے کہ کسی غیر معلق معاملے یا حادثے پر، کسی غیر معلق چیز پر جو ہے وہ بے کو معلق کر دینا کہ اگر یہ معاملہ ہوا تو تم دو گے، نہیں ہوا تو میں دوں گا، جیسے کہ انشورنس.
ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 225۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حلیم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری جو لغو قسمیں ہیں اس میں مواخذہ نہیں کرے گا۔ یمین لغو کیا ہوتی ہے؟ یمین لغو یعنی سید عائشہ فرماتی ہیں کہ لغو الیمین قول الانسانی لا واللہ بلا واللہ، کہ یمین لغو یہ ہے کہ انسان یوں کہے کہ لا واللہ بلا واللہ۔ عرب کا ایک عادت تھی، وہ بات بات پر واللہ تاللہ اس طرح کی قسمیں کھاتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو واللہ واللہ بات بات پر، تو یہ یمین لغو ہے، اس پر کوئی تمہارا مواخذہ نہیں ہوگا، یعنی اگر کوئی اس پہ تم اس کو پورا نہ کرو، ٹھیک ہے؟ مثالی طور پہ کو واللہ میں ابھی بس جا رہا ہوں گھر پہ، اب یہاں پہ تو آپ یوں کہیں گے نا یہاں اس پہ قسم کیوں کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ وہاں عام دستور ہے، تو اس کا مطلب اگر آپ گھر پہ نہیں گئے تو آپ نے قسم توڑ دی؟ نہیں، یہ یمین لغو ہے، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا۔ لیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، کہ اس پر تمہارا ضرور مواخذہ کرے گا کہ جو تمہارے دلوں میں کمایا، جو تمہارے دلوں نے کمایا۔ کیا مطلب؟ یعنی جو تم نے دل کے ارادے سے قسم کھائی نا، تو وہ تو یعنی ارادتاً تم نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم میں کل یہاں جاؤں گا، اب تم نے یہ قسم ارادے سے کھائی، تو اب اگر جو ہے وہ تم نے اس کو پورا نہیں کیا تو قسم کا کفارہ دینا ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا ان کو لباس دینا، یا تحریر رقبہ غلام آزاد کرنا، اگر یہ میسر نہیں ہے تو 3 دن کے روزے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ غفور سب کچھ معاف کرنے والا ہے، خوب معاف کرنے والا ہے، حلیم بردبار ہے، بردبار یعنی فوراً نہیں پکڑتا بندے کے گناہوں پر۔ ایک ہوتی ہے یمین غموس، جھوٹی قسم۔ غموس کہتے ہیں جو انسان کو گناہ میں ڈبو دے، یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کی قسم میری اتنی خرید ہے، اب وہ جھوٹی قسم ہے، یہ یمین غموس ہے، اس کی صرف توبہ ہے، اس پر صرف توبہ ہے، ٹھیک ہے؟ کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اور یہ انسان کو گناہ کے اندر گویا کہ ڈبو دیتی ہے، یعنی یغمسہ فی۔ للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔ وہ لوگ کہ جو یؤلون قسم کھاتے ہیں اپنی عورتوں پر، یعنی ایلا کرتے ہیں، قسم کھاتے ہیں۔ یؤلو یہ آلا یؤلی ایلا سے ہے، یؤلونا یعنی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، کہ وہ لوگ جو قسم کھاتے ہیں یا ایلا کرتے ہیں اپنی بیویوں پر، یا اپنی بیویوں سے، یا قسم کھاتے ہیں اپنی بیویوں سے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ قسم کی مختلف نوعیت ہیں، کہ ایک خاوند اپنی بیوی پر یہ قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں تمہارے پاس 1 مہینہ نہیں آؤں گا، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ایلا کیا تھا اپنی ازواج مطہرات سے 1 مہینہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالائی خانے میں رہے 1 مہینہ، اور پھر اس کے بعد جب 29 دن ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تو سید عائشہ نے کہا کہ 1 مہینہ تو ابھی ہوا نہیں، تو کہا کہ 29 دن ہو گئے، 29 دن بھی مہینہ یا تو 29 دن ہوتا ہے یا 30 دن ہوتا ہے، تو اگر کوئی 1 مہینے نہ آنے کی قسم کھائے یا 15 دن، تو پھر 15 دن تک وہ، یا 1 مہینے جتنی بھی اس نے محدود قسم کھائی ہے اس ایام میں وہ نہیں جائے گا اپنی بیوی کے پاس۔ ہاں اس صورت میں اگر وہ اپنی بیوی کے پاس جانا چاہتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ قسم کا کفارہ ادا کرے اور چلا جائے، ورنہ پھر مدت کو پورا ہونے دے۔ اس صورت میں تو جتنی مدت کے لیے قسم کھائی ہے اتنی مدت ہی ہے، لیکن اگر کوئی شخص مطلق قسم کھاتا ہے اور کوئی مدت طے نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اور اس نے مدت کا تعین نہیں کیا، تو اس صورت میں تربص 4 اشہر، تو اس بیوی کو یعنی وہ بیوی جو ہے وہ 4 مہینے انتظار کرے گی، یعنی مطلق قسم کھانے پر 4 مہینے انتظار ہوگا، پھر 4 مہینے جب گزر جائیں گے تو پھر
شوہر یا تو طلاق دے دے یا پھر اس کو اپنے پاس رکھ لے، اور اگر وہ یہ کام نہیں کرتا تو حاکم اس سے مجبوراً یہ کام کروائے گا، یا تو طلاق دو یا پھر اس کو رکھ لو، ٹھیک ہے۔ تیسری صورت قسم کھانے کی یہ ہے کہ کوئی شخص 4 مہینے سے زیادہ کی قسم کھا لے، کوئی کہے کہ میں 5، اللہ کی قسم میں 5 مہینے تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، تو اس صورت میں بھی 4 مہینے انتظار ہے، یعنی 4 مہینے زیادہ سے زیادہ ایلا ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یا تو وہ رجوع کر لے، یعنی فَإِن فَاءُوا، بس اگر وہ رجوع کر لے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کرنے والا، خوب رحم کرنے والا ہے۔ اور قسم کیسے کھائے؟ جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ کانا ایلاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقسم باللہ لا اقربکن شہرا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ایلا یعنی قسم کھانا تھا وہ ایسا تھا کہ اللہ کی قسم میں کھاتا ہوں کہ میں تم لوگوں کے پاس 1 مہینہ نہیں آؤں گا۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اذا مضت 4 اشہر، کہ جب 4 مہینے گزر جائیں تو وہاں پر جو ہے وہ شوہر کو کھڑا کیا جائے گا، یہاں تک کہ حتی یطلق، یہاں تک کہ وہ یا تو وہ طلاق دے یا پھر اس کو چھوڑ دے یا پھر اس کو لے لے، اور فرمایا کہ ولا یقع علیہ الطلاق حتی یطلق، یعنی 4 مہینے کے گزرنے سے خود بخود طلاق واقع نہیں ہوگی، الا یہ جب تک کہ شوہر طلاق نہ دے۔ اگر شوہر طلاق نہیں دے رہا اور اپنے پاس رکھ بھی نہیں رہا تو عدالت میں اس کو پیش کیا جائے گا، اور قاضی جو ہے وہ اس کو ضرور بالضرور کچھ نہ کچھ کروائے گا، ٹھیک ہے۔ تو 4 مہینے کے گزرنے کے بعد خود بخود طلاق واقع نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ خود طلاق نہ دے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تب دیکھیں نا پچھلی آیت میں کیا ہے، فَإِنْ فَاؤُوا، یا تو وہ رجوع کر لے، اور اگر نہیں تو وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر تو وہ طلاق کا ارادہ کر لے، عزم کر لے، پختہ ارادہ کو کہتے ہیں عزم، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ عزم الطلاق، اس عزم الطلاق سے بھی یہ معنی پتہ چل رہا ہے کہ 4 مہینے کے گزرنے سے خود بخود طلاق واقع نہیں ہوگی، بلکہ شوہر کو یہ پختہ ارادہ اور طلاق دینی پڑے گی۔ اسی لیے ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فیہ دلالۃ علی ان الطلاق لا یقع بمجرد مضی الاربعۃ اشہر کقول الجمہور من المتاخرین، یہ دلیل ہے کہ طلاق 4 مہینے کے گزرنے سے نہیں ہوگی، یہی متاخرین میں جمہور اہل علم کا موقف ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 228، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور مطلقہ عورتیں وہ ہیں کہ جن کو طلاق دی جائے، مطلقہ عورتیں انہوں نے اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، وہ مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، کتنا؟ ثلاثۃ قروء، 3 قروء کا مفرد یعنی قروء کی جمع ہے، اور قرءن یہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اس میں علماء کا اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ قرء سے مراد حیض ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ قرء سے مراد جو ہے وہ طہارت ہے۔ البتہ امام طبری اور ابن ابی حاتم صحیح سند کے ساتھ یہ امام مجاہد سے ذکر کرتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ حیض ہے۔ اسی طرح امام طبری جو ہے وہ صحیح سند کے ساتھ علی بن ابی طالب کا بھی یہی موقف ذکر کرتے ہیں کہ یہ حیض ہے۔ ابن مسعود اور ابن عمر بن خطاب کا بھی یہی موقف ہے کہ یہ قرء سے مراد جو ہے وہ، یا قروء سے مراد 3 حیض ہے۔ اسی طرح امام مالک، موطا امام مالک میں یہ حدیث لائے ہیں، اور امام طبری اور ابن ابی حاتم بھی لائے ہیں کہ سید عائشہ فرماتی ہیں کہ الاقراء یعنی اطہار، سید عائشہ کا موقف تھا کہ قروء سے مراد طہر ہے۔ البتہ سنن نسائی، مسند احمد، ابو داود وغیرہ میں روایت ہے فاطمہ بنت ابی حبیش سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتی ہیں کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اپنے اس حیض کی شکایت لے کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تو یعنی ایک عرق ہے، اور فانظری اذا اتا کی قرء کی، یہاں پہ الفاظ دیکھیں کیا ہے کہ تم دیکھو کہ جب تم پر کوئی قرء کی، جب تم پر قرء آ جائے فلا تصلی، تو پھر نماز نہ پڑھو۔ تو اس روایت سے، یہ مرفوع روایت ہے، حدیث ہے، اس سے ہی پتہ، امام البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، یعنی اذا اتا کی قرء کی فلا تصلی و اذا مر قرء کی فتطہری، کہ جب یہ قرء آ جائے تو نماز نہ پڑھو۔ تو اس سے مراد کیا ہوا؟ قرء کیا ہے؟ قرء سے مراد حیض ہے۔ تو
یہ جو ہے وہ کئی صحابہ کی موقف ہے، روایت سے بھی ثابت ہوتا ہے. البتہ دوسرے صحابہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں، جن کا موقف ہے کہ قرء سے مراد جو ہے وہ طہارت ہے. خیر، یہ عدت ہے ایک عورت کی. یعنی اچھا، طلاق کا طریقہ کیا ہے؟ طلاق کا طریقہ یہ ہے کہ اس طہر میں جس میں شوہر نے اپنی بیوی سے صحبت نہ کی ہو، اس طہر میں شوہر اس کو طلاق دے. وہ طلاق دے گا تو اب جو ہے وہ، یعنی ایک طلاق ایک وقت میں دے. اب وہ طلاق دے گا تو پھر اس کی عدت 3 قروء ہے، 3 حیض ہے. 3 حیض وہ انتظار کرے گی. شوہر کو اجازت ہے کہ ان 3 حیض کے اندر اندر وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے. اگر وہ رجوع نہیں کرتا اور 3 حیض یہ عدت، طلاق کی یہ جو عدت ہے یہ گزر جاتی ہے، تو عورت اس سے علیحدہ ہو جائے گی. اس دوران وہ اس کی بیوی اس کے گھر میں رہے گی، شوہر کے گھر میں رہے گی. ٹھیک ہے، اور شوہر کے یعنی ساتھ رہے گی، شوہر کے گھر میں رہے گی. البتہ کوئی تعلق قائم نہیں کر سکے گا جب تک کہ وہ شوہر رجوع نہ کرے. یہ 3 قروء یا 3 حیض کے اندر اندر وہ رجوع کر لے یا پھر اس کو چھوڑ دے. پھر جب 3 حیض گزر جاتے ہیں اور اگر مرد جو ہے وہ رجوع نہیں کرتا تو پھر عورت جو ہے وہ اس کے نکاح سے باہر ہو جاتی ہے اور اب وہ آزاد ہو جاتی ہے، وہ جہاں چاہے وہ نکاح کرے. البتہ کیا پچھلا شوہر اگر دوبارہ سے اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور عورت بھی رضامند ہے تو دونوں کر سکتے ہیں نکاح؟ جی ہاں، یہ نکاح جدید ہوگا، اس میں دوبارہ سے حق مہر ہوگا، گواہ ہوں گے. یہ نکاح جدید جو ہے وہ واپس سے ہوگا، نیا نکاح ہوگا، اور اس میں حق مہر اور گواہ واپس سے لائے جائیں گے. اس صورت میں اگر مرد یعنی سابقہ شوہر نکاح جدید کرنا چاہتا ہے اور وہ سابقہ بیوی اور اس پر رضامند ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آگے آیات میں حکم دیا ہے کہ عورت کے گھر والے، عورت کے اولیاء اس کو روکنے کا حق نہیں رکھتے، اس کو نہ روکیں اگر عورت واپس سے اپنے سابقہ شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے تو. البتہ طلاق، یہ طلاق جو ہے یعنی جس میں مرد کے پاس رجوع کا اختیار ہے، یہ صرف 2 ہی ہیں. 2 طلاق ہی ہیں کہ جس کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے، کہ مرد کے پاس اختیار، مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، ایک طلاق ہو گئی، پھر رجوع کر لیا. ٹھیک ہے، 3 حیض کے اندر اندر ہی رجوع کر لیا، اب وہ ایک طلاق شمار ہو گئی. اب پوری زندگی میں اس کے پاس 2 طلاق باقی ہیں. دوسری طلاق وہ دے دیتا ہے اگلے سال جب بھی، پھر اس میں دوبارہ سے رجوع کر لیتا ہے. اب یہ 2 طلاق ہو گئیں، اب اس کے پاس تیسری طلاق رجعی نہیں ہے. یعنی 2 طلاقیں ہو گئیں، اب وہ تیسری طلاق دیتا ہے کسی اور آگے وقت میں. اب یہ تیسری طلاق، طلاق بتہ، طلاق بائنہ ہے، یہ آخری طلاق ہے. اس صورت میں جو ہے وہ عورت اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہو جاتی ہے، اور اب جو ہے وہ اس کسی صورت سابقہ شوہر کے پاس نہیں آ سکتی سوائے ایک صورت کے. اور وہ صورت یہ ہے کہ وہ عورت، وہ بیوی کسی اور جگہ اس کا نکاح ہو جائے، کسی اور مرد سے اس کا نکاح ہو جائے، اور اس نکاح میں دخول بھی ہو، جماع بھی ہو، اور پھر جب یہ ہو جائے اور مرد اس کو پھر دوبارہ سے طلاق دے دے، یعنی دوسرا شوہر جو ہے اس کو طلاق دے دے، اس صورت میں وہ عدت پوری کر کے سابقہ شوہر کے پاس جا سکتی ہے. لیکن ہمارے ہاں معاشرے میں جو ہے وہ 3 طلاق کو 3 کاؤنٹ کر دیا. ٹھیک ہے، بہرحال اس میں ایک الگ بحث ہے، اس فقہ میں نہیں جا رہے. تو اس صورت میں اب ایک مرد نے غصے میں آ کے 3 طلاقیں اپنی بیوی کو دے دی، اب وہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئی. اب جناب، اب شوہر کو ندامت ہوئی کہ اب وہ کیا کرے، اب جو ہے وہ اس کے پاس اور کوئی چانس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ گنجائش رکھی تھی کہ ایک طلاق دو، ایک ایک کر کے طلاق دو، کیونکہ اس میں رجوع بھی ہے. اب تم نے جو ہے وہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں 3 دے دیں. اب جو ہے وہ بہرحال اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ 3 طلاقیں ایک وقت میں 3 ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. جمہور کا موقف یہ ہے کہ 3 طلاقیں ایک وقت میں 3 ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، البتہ یہاں کی ہمارے اکثر علماء اہل حدیث کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ 3 طلاقیں ایک وقت میں ایک ہی ہوتی ہے. سعودی کے اکثر علماء کا موقف یہی ہے کہ 3 طلاقیں ایک وقت میں 3 ہی ہوتی ہیں. جمہور کا موقف بھی یہی ہے کہ 3 طلاقیں ایک وقت میں 3 ہی ہوتی ہیں. الغرض اس اختلاف سے قطع نظر مقصود یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اس رخصت پر عمل نہیں کرتا اور ایک ایک کر کے طلاق نہیں دیتا، وہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دیتا ہے. اب اگر یہ علماء کا موقف لیا جائے کہ 3 طلاقیں ایک وقت میں 3 ہو جاتی ہیں، تو اب تو وہ عورت اس کے لیے ہمیشہ سے جو ہے وہ جدا ہو گئی. تو اب اس صورت میں اگر شوہر کو پشیمانی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، تو یہاں پہ ہمارے لوگوں نے اس طرح کا حلالہ کا ہیلہ نکالا ہوا ہے کہ جس کو عارضی نکاح کہا جاتا ہے. یعنی عارضی طور پر جو ہے وہ کسی دوسرے مرد سے اس کا نکاح کرایا جاتا ہے، اس میں دخول ہوتا ہے، اور پھر جو ہے وہ
اس کے سابقہ مرد کی طرف جو ہے وہ اسے نکاح جدید کروایا جاتا ہے. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر لعنت کی ہے. تو حلالہ کرنے والا اور کروانے والا دونوں پر اللہ کی لعنت ہے. یہ ہیلا ہے. یہ ایک پورا ایک طلاق کا ایک عمومی خاکہ ہے، بالکل عام سا، سمپل سا. ٹھیک ہے. حالانکہ یہ اتنی سمپل بات ہے کہ یہ تو ہر مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے، اور افسوس کی بات ہے کہ یہ بھی نہیں پتہ ہوتا. اب مطلقہ عورتیں مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں. یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہر مطلقہ عورت نے جو ہے وہ 3 حیض ہی عدت گزارنی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ عام ہے. باقی جو ہے وہ حاملہ عورت کا اس میں ذکر نہیں ہے. تو حاملہ عورت اس سے خاص ہے. حاملہ عورت کی عدت کتنی ہے؟ وضع حمل. اسی طرح اگر وہ عورت، وہ بیوی کہ جس کے ساتھ ابھی صحبت قائم نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، تو اس کی عدت کتنی ہے؟ اس کی عدت نہیں ہے. اس کو ایک طلاق دی، وہ وہیں سے فارغ ہو جائے گی، اس کی کوئی عدت نہیں ہے. اور اسی طرح وہ عورت جس کو حیض نہیں آتے، اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے. ثلاثۃ اشہر. ٹھیک ہے، 3 مہینے. تو اس میں ہم نے مطلقہ کی کتنی اقسام بیان کی؟ ایک مطلقہ عورت، جو کہ عموماً کیس یہ ہوتا ہے کہ جس کو حیض بھی آتا ہے اور جو غیر حاملہ ہے، تو اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 حیض. وہ مطلقہ عورت کہ جو حاملہ ہے، اس کی عدت کتنی ہے؟ وضع حمل. اب وہ وضع حمل چاہے اگلے دن ہی ہو جائے، طلاق کے اگلے دن ہی وضع حمل ہو جائے، تو پھر اس کی عدت ختم ہو گئی. تیسری مطلقہ عورت وہ ہے کہ جو کہ جس کے ساتھ ابھی صحبت قائم نہیں ہوئی، تو اس کی کوئی عدت ہی نہیں ہے. چوتھی مطلقہ عورت وہ ہے کہ جو، کیا بتایا تھا میں نے؟ نہیں، چوتھی بھی بتائیے نا. چوتھی وہ ہے کہ جس کو حیض نہیں آتا، جس کو حیض نہیں آتا، تو اس کی جو ہے وہ عدت جو ہے 3 مہینے ہے. ٹھیک ہے. چلیں اب پڑھ لیتے ہیں جلدی سے. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. اور ان عورتوں کے لیے جائز نہیں، یعنی ان مطلقہ عورتوں کے لیے یہ حلال نہیں کہ ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، کہ وہ چھپائیں اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کی رحموں میں پیدا کیا ہے. ان کن یؤمن باللہ والیوم الاخر، اگر تو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں. کیا چھپانے سے مراد کیا؟ یعنی حیض یا پھر بچہ. یعنی اگر پیٹ میں بچہ ہے، وہ ابتدائی اگر ایام اور مہینے ہیں، تو وہ عورت کو ہی پتہ ہوتا ہے. تو اگر وہ چھپاتی ہے تو اس سے عدت میں فرق آئے گا نا، اس کی عدت میں فرق آئے گا. اگر وہ بتاتے نہیں ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ جلدی سے شوہر سے فارغ ہو جائے، تو پھر وہ کم وقت میں جو ہے وہ فارغ ہو جائے گی. ورنہ اگر پیٹ میں بچہ ہے تو 8 مہینے، 9 مہینے، 7 مہینے، جتنے بھی، عدت بڑھ جائے گی نا. تو اگر وہ چھپاتی ہے تو پھر کیا ہوگا کہ اگر وہ کوئی دوسری جگہ نکاح کرے گی تو ایک تو نسب نامے میں بھی مسئلہ آئے گا، اور دوسری جگہ یہ ہوگا کہ اس کا نکاح بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سابقہ عقد نکاح میں ہوگی، یہ زنا ہوگا. تو لہٰذا یہ بہت بڑا گناہ ہے. لہٰذا اس کے لیے، عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ جو اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کے رحموں میں پیدا کیا اس کو چھپائے. اور چھپانے سے مراد ایک تو ولد ہے، دوسرا جو چھپانا ہے وہ حیض ہے. اب یہ وہ معاملہ ہے کہ جو وہ عورت ہی جانتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو پتا ہے کہ وہ آیا ہے یا نہیں آیا، کب آیا ہے. تو 3 حیض جو ہے وہ چھپائے، یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے. ان کننا، اگر وہ ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر، یعنی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے. وبعولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، اور ان کے شوہر زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو واپس لینے میں، فی ذالک، اس مدت میں. یہ ذالک کی اشارہ جو ہے وہ کس طرف ہے؟ یعنی ثلاثۃ قروء، یعنی ان 3 حیض کے اندر ان کے شوہر اپنی بیوی کو واپس لینے میں زیادہ حق رکھتے ہیں، یعنی رجوع کا حق شوہر کے پاس ہے. مثال کے طور پر اگر ایک شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دی، تو 3 حیض کے اندر اگر یہ شوہر کے پاس زیادہ حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کو لے، اور بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس سے پیچھے ہٹے، اس کے لیے واپس آنا ضروری ہے. یعنی آج تو کیا ہوتا ہے، عجیب و غریب معاملات ہے. آج اگر شوہر طلاق دیتا ہے، بلکہ طلاق نہیں دیتا، بیوی گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے. اور طلاق دیتا ہے تو بیوی گھر چھوڑ کے اس کی امی ابو بلانے آ جاتے ہیں کہ چلو آ جاؤ، طلاق دے دی. حالانکہ جائز نہیں ہے. ولا تخرجوهن من بيوتهن، اللہ تعالیٰ نے سورۃ طلاق میں ذکر کیا کہ ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو طلاق دینے کے بعد. یہ ان کا گھر ہے بیوی، بیوتہن، یہ ان کا گھر ہے، ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو.
تو ایک تو عدت گزارنی ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر شوہر کیسے رجوع کرے گا، وہ چلی گئی تو بات یہ ہے کہ شوہر زیادہ حقدار ہے. اگر شوہر رجوع کرتا ہے تو عورت کو ماننا لازمی ہے، واجب ہے. عورت اپنے اس غصے میں نہ آئے کہ اس نے مجھے طلاق کیوں دی، اب تو میں نہیں آؤں گی. یہ نافرمان ہے، یہ گنہگار ہے، مجرم ہے اللہ کے دربار میں. ان اراد، ہاں یہ فرمایا آگے، ان اراد اصلاح، اگر معاملہ درست کرنے کا ارادہ ہو، یعنی اگر شوہر کے پاس رجوع کا اس عدت کے دوران زیادہ حق ہے، اگر وہ اصلاح کا یعنی اصلاح کا ارادہ کریں، یعنی رجوع تکلیف دینے کے لیے نہیں. مثال کے طور پر تکلیف دینے کے لیے کیا، جیسے کہ شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور عدت پوری ہونی تھی، رجوع کر لیا. اب وہ عورت نہ نکاح سے فارغ ہوئی اور پھر رجوع بھی ایسا کیا کہ اس کو نہ پوچھ رہا ہے نہ کچھ کر رہا ہے، پھر واپس سے طلاق دی، پھر واپس سے 3 گزرے، تو پھر آخری میں جو ہے وہ رجوع کر لیا. تو اب نہ وہ بیوی اس کی بیوی رہتی حقیقت میں، اور نہ وہ اس سے نکاح سے فارغ ہو جاتی ہے. تو لہٰذا یہ تکلیف نہیں دینا مراد ہو اس رجوع سے، بلکہ معاملہ درست کرنا ہو. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ آیات جو ہے نا بڑی تفصیل طلب ہیں، اور یہ معاشی اور گھریلو مسائل کے لیے حوالے سے اس کو تفصیل میں پڑھنے کی ضرورت ہے. البتہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں تھوڑا سا جلدی جو ہے وہ چل رہا ہوں. تو سمجھ آ رہی ہے آپ کو، نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے، جو سمجھا رہے ہیں وہ تو آ رہی ہے نا کم سے کم. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے حق، ان کے لیے وہ حق ہے، وَلَهُنَّ، اور ان کا وہی حق ہے، جس طرح اسی کی مثل کہ جو ان پر حق ہے، بالمعروف، معروف طریقے سے. کیا مطلب؟ یعنی بیوی کا شوہروں پر ویسا ہی حق ہے جیسا کہ شوہروں کا بیویوں پر. اب اس میں اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیوی کا حق کیا ہے اور شوہر کا حق کیا ہے. ایک حدیث سنا دیتا ہوں، لمبی چوڑی بھی فرض ذکر کرنے کا، ایک جامع حدیث سنا دیتا ہوں جس میں نبی علیہ السلام نے بیوی کا حق شوہر پر، شوہر کا حق بیوی پر ذکر کر دیا. لمبی حجۃ الوداع کی موقع کی حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، یعنی کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرو، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عَلَيْكُمْ، یا اس طرح کے الفاظ ہیں کہ وہ تم پر جو ہے وہ تمہاری ماتحت ہیں، یعنی تمہاری ماتحت ہیں، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اچھا، اور فرمایا کہ ان کے حق کا خیال رکھو. فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ، رہی بات تمہارا حق تمہاری بیویوں پر، تو تمہارا حق کیا ہے تمہاری بیویوں پر، کہ فَلَا يُؤْتِنَ فُرُوشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُنَّ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، کہ تمہارا حق تمہاری بیوی پر یہ ہے کہ تمہاری بیوی کسی کو بھی اجازت نہ دے گھر میں آنے کی جس کو تم ناپسند کرتے ہو. اب چاہے وہ نامحرم تو ہے ہی ہے، غیر محرم تو ہے ہی ہے، محرم بھی اگر ایک میاں کو، خاوند کو، ایک عورت کا محرم جو ہے وہ آنا پسند نہیں ہے، یا عورت کی کوئی سہیلی ہے، یا عورت کی کوئی دوست ہے، کوئی بھی ایسی کوئی چیز ہے کہ جس کو خاوند کو پسند نہیں ہے کہ وہ میرے گھر میں آئے، تو پھر وہ اس کی اجازت کے بغیر گھر میں نہیں آ سکتی. یہ ایک مرد کا حق ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر ایک خاوند کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس کی بیوی فلاں شخص کو یوٹیوب پر دیکھے، فلاں مرد کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور فلاں سوشل میڈیا استعمال کرے، تو یہ مرد کا حق ہے کہ بیوی کو منع کرے، اور بیوی کو لازمی ہے کہ اس کی بات کو مانے. اگر مرد کہتا ہے کہ، حالانکہ مرد خود بھی عمل کرنے والا ہو، مرد کہتا ہے کہ میرے گھر میں یہاں پر سوشل میڈیا استعمال نہیں ہوگا، فیس بک استعمال نہیں ہوگا، اور وہ خود بھی استعمال کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ سوشل میڈیا اس کی بیوی استعمال کرتی ہے، وہ 10 طرح کے مردوں کو دیکھے گی وہ. ٹھیک ہے، اور آج یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ دیندار عورتوں کے ساتھ مسئلہ ہے. مرد کو تو ہوش ہی نہیں ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ 10 طرح کے مردوں کو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی ہے. تو یہ بالکل اتنی کھلی اجازت نہیں ہے عورتوں کے لیے کہ وہ جب چاہے جس کو چاہے کسی بھی عالم کو دیکھ لے یا مرد کو دیکھ لے. یہ کھلی اجازت نہیں ہے. ہاں البتہ مردوں کے معاملے میں تھوڑا سا معاملہ نرم ہے، لیکن ایسا نہیں کہ کھلے طور پر اجازت ہے کہ جب جس موٹیویشنل اسپیکر کو دیکھے اور اس طرح کے جو ہے وہ مردوں کو دیکھے. تو لہٰذا یہ حق ہے کس کا؟ مردوں کا عورت پر. البتہ اور وَإِنَّ حَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ، اور
عورتوں کا حق، بیویوں کا حق تم پر کیا ہے کہ ان تحسنوا الیہن فی کسوتہن و طعامہن، کہ تم اچھے طریقے سے ان کو لباس وغیرہ مہیا کرو اور ان کو کھانا پینا جو معروف طریقے سے ہے، تو ان کو تم کھانا پینا وغیرہ اچھے طریقے سے دو، یہ ان کا حق ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ ہے، یعنی مردوں کو ایک درجہ ان پر حاصل ہے، کن پر؟ عورتوں پر۔ یہ درجہ قوائمیت کا درجہ ہے، سربراہی کا درجہ ہے، اطاعت کا درجہ ہے، مرد کی سربراہی اور حاکمیت کا درجہ ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، خوب حکمت والا ہے۔ باقی بیویوں کا حق اور مردوں پر، اور مردوں کا حق عورتوں پر، ابن عباس فرماتے ہیں، صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ انی احب ان اتزین للمرأة کما احب ان تتزین لی المرأة لان اللہ یقول ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف، کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کے لیے ایسے ہی تیار ہوں جیسے کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے تیار ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان کے لیے بھی ویسا ہی حق ہے جیسا کہ ان پر حق ہے۔ یہ مردوں کو خاص طور پہ یہ بات سمجھنی چاہیے۔ الطلاق مرتان، سوال طلاق کا طریقہ زبانی ہوگا، زبان بھی سے بھی دے سکتا ہے، لکھ کر بھی دے سکتا ہے، میسج کر کے بھی دے سکتا ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے، یعنی یہ کون سی طلاق کی بات ہو رہی ہے؟ رجعی، جس میں رجوع ہوتا ہے، یعنی طلاق دو مرتبہ ہے۔ یہ نہیں کہا الطلاقان، طلاق دو ہیں، بلکہ فرمایا طلاق دو مرتبہ ہے، یعنی مرتن بعد مرہ۔ اس یہ دلیل ان لوگوں کی ہے، ان علماء کی جو یہ کہتے ہیں کہ تین طلاقیں ایک وقت میں ایک ہی تصور کی جاتی ہیں اور تین نہیں، کیونکہ طلاق مرتان، مرہ مرتن بعد مرہ، اور مرہ کہتے ہیں ایک بار، ایک وقت میں تین طلاق کو تین بار طلاق نہیں کہا جا سکتا، تین طلاق کہا جا سکتا ہے۔ تین بار طلاق کب کہا جائے گا؟ جب الگ الگ اوقات میں طلاق دی ہوں۔ البتہ بہرحال یہ جو ہے نا، اس میں بات یہ ہے کہ طلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے، یعنی یوں اس پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ طلاق سنت کے مطابق جو ہے نا اس کا ذکر ہے۔ سنت کے مطابق طلاق کیا ہے؟ سنت کے مطابق تو طلاق یہی ہے کہ ایک وقت میں ایک مرتبہ دی جائے۔ دیکھیں یہ بات محل اتفاق ہے کہ ایک وقت میں یا ایک مجلس میں تین طلاق دینا یہ بدعی طلاق ہے۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ کیا یہ بدعی طلاق واقع ہو جاتی ہے، یعنی تین طلاقیں ایک وقت میں تین ہی واقع ہو جاتی ہیں، تو اختلاف اس میں ہے۔ لہٰذا یہ دلیل بہرحال بنتی نہیں ہے ان حضرات کی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ طلاق جو ہے وہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ تین طلاقیں ایک وقت میں ایک ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ طلاق کا طریقہ تو یہی ہے نا، طلاق کا طریقہ تو یہ ہے، کسی نے غلط طریقے سے طلاق دے دی، وہ واقع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، سوال اس پر ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَان، تو پھر یا تو اچھے طریقے سے چھوڑ دینا ہے، اچھے طریقے سے ان کو روک لینا ہے، یعنی عدت گزرنے کے بعد یا عدت کے اندر اچھے طریقے سے روک لینے کا مطلب کیا؟ عدت کے اندر اندر رجوع کر لینا، یہ امساک بالمعروف ہے۔ او تصریح باحسان، یا پھر نیکی کے ساتھ ان کو چھوڑ دینا، یعنی عدت گزرنے کے بعد ان کو چھوڑ دینا، یہ تصریح بالاحسان ہے، تصریح باحسان۔ ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله۔ اچھا یہاں پہ کچھ جو ہے نا کھلا کے بات ہے، اور اس کو سمجھ لیں ذرا۔ اب طلاق کی باتیں ہو گئی، کھلا کی کچھ بات یہاں پہ ذکر ہے، اور وہ یہ ہے کہ شوہروں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو تم نے اپنی بیویوں کو حق مہر دیا ہوا ہے نا، وہ ان سے واپس مانگنے کی کوشش کر کے ان کو تکلیف میں مبتلا نہ کرو، کیونکہ اگر ایک شوہر ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے میرا حق مہر واپس مل جائے، تو وہ اس کو طلاق نہیں دے گا، اس کو طلاق نہیں دے گا، بلکہ وہ اس کو پریشان کرے گا اپنی بیوی کو، تاکہ اس کی بیوی پریشان ہو کر خود کھلا لے۔ جب وہ کھلا لے گی تو وہ کھلا کی صورت میں وہ فدیہ ادا کرے گی، یا پھر وہ جو حق مہر ہے وہ واپس لوٹائے گی۔
تو اگر ایک خاوند ہے وہ اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہے، لیکن وہ چھوڑتا اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ طلاق دے گا تو پھر اس کا جو حق مہر ہے اس کو واپس نہیں ملے گا، تو اب وہ کیا کرتا ہے، بیوی کو پریشان کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ اب بیوی لازماً پریشان ہو کے کھلا لینے چاہتی ہے، اب جب وہ کھلا لے گی تو جو اس کو حق مہر ہے اس کو واپس لوٹانا پڑے گا۔ تو فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا، ہاں الا یہ کہ اب یہاں پہ یہ آیت موجود نہیں ہے، لیکن قرآن میں جو ہے وہ دوسری جگہ قرآن میں آیت موجود ہے۔ بہرحال یہ آگے آیات آ رہی ہیں، میں لب لباب آپ کو بتا دوں کہ ہاں اگر بیوی نافرمان ہے، بد اخلاق ہے، فاحشہ ہے، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ خاوند اس کو طلاق دینے سے گریز کر سکتا ہے اور اس کو پریشان کر سکتا ہے، یہاں تک کہ عورت یا بیوی فدیہ دے کے خود جان چھڑا لے اور کھلا لے لے۔ یعنی اگر بیوی نافرمان ہے، بے حیا ہے، بد اخلاق ہے، تو اس صورت میں خاوند اس کو پریشان کر سکتا ہے تاکہ مجھے میرا حق مہر واپس ملے، لیکن اس کے علاوہ کوئی صورت اس میں خاوند اس کو ایسا نہیں کر سکتا۔ البتہ عورت کسی جائز وجہ کی بنیاد پر کھلا لے سکتی ہے، اور کھلا لینے میں مرد خاوند نے جو ہے وہ طلاق دینی لازمی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر عورت کھلا کا مطالبہ کرے تو مرد لازماً اس کو طلاق دے، اور اگر مرد طلاق نہیں دیتا تو اس کو قاضی کے سامنے لایا جائے، قاضی اس کو مجبور کرے کہ طلاق دو، اگر وہ اس صورت میں بھی طلاق نہیں دیتا تو قاضی کے پاس یہ حق ہے کہ انہیں نکاح کو فسخ کر دے، ٹھیک ہے؟ یہ پورا خلا کا معاملہ ہے۔ اور خلا کی صورت میں جو ہے وہ فدیہ دے گی، یا جو بھی طے ہو جائے، یا جو بھی حق مہر جو اس نے دیا تھا وہ جو بھی، اس کو فدیہ کہا گیا ہے، یعنی فدیہ کے طور پر چاہے وہ حق مہر دے دے یا کوئی بھی باہمی رضامندی سے طے ہو جائے، کہ اس صورت میں عورت جو ہے وہ اس کو فارغ کر دے گا وہ۔ البتہ خلا کی صورت میں جو عدت ہے وہ ایک حیض ہے، ٹھیک ہے؟ خلا کی صورت میں عدت کتنی ہے؟ ایک حیض ہے۔ یہ مختصر یہ خلا کے احکامات ہیں، پڑھ لیتے ہیں تو اور واضح ہو جائے گا۔ ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا، کہ یعنی اللہ تعالیٰ شوہروں سے مخاطب کر رہا ہے کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا، کہ تم وہ چیز لے لو کہ جو تم نے ان کو کچھ بھی دیا ہے، یعنی ان تاخذوا شيئا، شيئا جو ہے یہ مفعول بن رہا ہے کس کا؟ تاخذوا کا، یعنی تم کچھ بھی لو جو تم نے دیا ہے، یعنی حق مہر تم واپس لو۔ مراد یہ ہے کہ تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم کچھ بھی حق مہر جو تم نے ان کو دے دیا ہے وہ واپس لے لو، الا سوائے اس کے کہ ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، سوائے اس کے کہ دونوں اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ یعنی اس صورت میں جو ہے وہ اگر وہ دونوں یہ ڈرتے ہیں کہ اللہ کی حدود کو پامال کیا جائے گا، اگر وہ دونوں ایک ساتھ رہے، کوئی بھی گناہ وغیرہ یعنی کوئی کسی کے حقوق ادا نہیں کرے گا، تو یہ خوف ہے کہ اللہ کی ان حدود کو پامال کیا جائے گا، تو اس صورت میں عورت کھلا لے سکتی ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، پس اگر تم یہ اس بات کا ڈرتے ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر گناہ نہیں ہے، فی مفتدت بھی، کہ وہ عورت یا بیوی جو اس کے ذریعے یہ فدیہ ادا کر دے، یعنی خلا کا جو فدیہ ہے یعنی حق مہر واپس کر دے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ بغیر وجہ کھلا نہیں لینی۔ اگر ایک عورت اپنے شوہر سے علیحدگی چاہتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں اس عقد نکاح میں رہ کے میں ان کے حقوق پورے ادا نہیں کر سکوں گی، اور میں اس میں اللہ کے آگے نافرمان ٹھہر جاؤں گی، اور میں اللہ کی حدود کو پامال نہیں اللہ کی حدود کو پورا نہیں کر سکوں گی، اللہ کی حدود قائم نہیں رہ سکیں گی، تو اس صورت میں دونوں پر گناہ نہیں ہے کہ وہ عورت جو بطور فدیہ دے، یعنی مرد کے لیے گناہ نہیں ہے کہ وہ فدیہ لے، اور عورت کے لیے گناہ نہیں ہے کہ وہ فدیہ دے کے طلاق لے لے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدودیں ہیں، فلا تعتدوها، لہٰذا انہیں پامال نہ کرو، ان سے تجاوز نہ کرو۔ ومن یتعد حدود اللہ، جو بھی اللہ کی ان حدوں کو پامال کرے گا تو یہی لوگ جو ہیں وہ ظالموں میں سے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جو بھی عورت اپنے شوہر سے طلاق کا سوال کرتی ہے، یعنی خلا کی ڈیمانڈ کرتی ہے بغیر کسی جائز وجہ کے،
تو فحرام علیہ رائحۃ الجنہ، اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ ایک اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ثابت بن قیس کی بیوی آتی ہے، ثابت بن قیس کی بیوی آتی ہے اور کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول، میں اپنے شوہر کو کوئی بد اخلاق نہیں سمجھتی، نہ ان کے دین پر کوئی میں سوال اٹھاتی ہوں، بس میں جو ہے وہ اکرہ الکفر فی الاسلام، مجھے ناپسند ہے کہ کہیں میں ایسا نہ ہو کہ میں اسلام لانے کے بعد میں اپنے شوہر کی نافرمانی کروں، تو مجھے اس کے اخلاق سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے دین کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن شاید میں اس کی میں حقوق ادا نہ کر سکوں اور میں ناشکری کر دوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو اس کا باغ اسے واپس دے دے گی؟ کہاں میں دے دوں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس سے کہا کہ یہ باغ لے لو اور وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقًا، اور اسے طلاق دے دو۔ تو اسی پتہ چلا کہ شوہر کو طلاق دینا لازمی ہے۔ ایک عورت جو ہے وہ اگر قاضی کے پاس بھی آ جائے تو قاضی شوہر سے طلاق دلوائے گا۔ ہاں اگر بالکل شوہر طلاق نہیں دیتا تو پھر قاضی کے پاس اگر جائز وجوہات ہیں تو قاضی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس نکاح کو فسخ کر سکتا ہے۔ اب جی وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو اس طرح تو ہے، وہ کوئی بھی عورت جا کے کورٹ سے کھلا لے لیتی ہے اور وہ کھلا مل جاتی ہے اور یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں، یہ ایک غلط طریقے سے کام ہو رہا ہے۔ اس میں شریعت کا کیا مطلب؟ شریعت کی یہ ہے کہ ایک قاضی جو کہ صحیح ہو، اس طرح تو بہت سے غلط لوگ جو ہیں وہ پراپرٹی اپنے ہاتھ لے لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا قضا کا نظام صحیح نہیں ہے، قاضی غلط فیصلے کرتے ہیں، رشوت خوریاں ہوتی ہیں، تو کیا مطلب کہ فیصلے نہ کروائیں؟ تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی جواز ثابت نہیں ہوتا اس سے کہ جی قاضی اور آج کل کے کورٹ جو ہیں وہ عورتوں کو کھلا دے دیتے ہیں اور نکاح کو فسخ کر دیتے ہیں، تو لہٰذا جو ہے وہ مرد کو طلاق دینا لازمی ہے۔ اب اگر شرط لگا دیں کہ مرد کو طلاق دینا واقعی لازمی ہے اور قاضی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، تو اگر مرد نہیں دے رہا، کسی صورت طلاق نہیں دے رہا، اور عورت اس کے عقد نکاح میں پھنسی ہوئی ہے اور وہ مرد جو ہے وہ اس کو پریشان کر رہا ہے، اور اب قاضی بھی نکاح کو فسخ نہیں کرا سکتا، تو عورت تو زندگی بھر قید ہو گئی نا۔ تو لہٰذا یہ بھی ظلم ہے۔ تو جہاں پہ اگر قاضی ظلم کر کے فسخ نکاح کے حکم بانٹ رہا ہے تو وہاں پر یہاں پہ بھی ظلم ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہی بات جو ہے وہ صحیح ہے کہ قاضی کے پاس فسخ نکاح کا اختیار موجود ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بعد حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پس اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بعد حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو اس کے لیے یہ حلال نہیں ہے، اس کے لیے یہ حلال نہیں ہے، من بعد حتی، یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دے، فلا جناح علیہما ان یتراجعا، پھر ان پر دونوں پر گناہ نہیں کہ یہ دونوں واپس سے رجوع کر لیں، یعنی دونوں واپس سے عقد نکاح میں آ جائے۔ یہ اسی کی بات ہے کہ جس عورت کو 3 طلاقیں ہو جائیں تو وہ عورت اب وہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی یہاں تک کہ وہ دوسرے سے شادی نہ کر لے، اور دوسرے سے شادی کر کے وہاں جمع نہ ہو جائے، صحبت قائم نہ ہو جائے، اور پھر وہاں سے طلاق ہو جائے اور پھر عدت پوری ہو جائے، پھر یہ دونوں جو ہے وہ دوبارہ سے نکاح کر سکتے ہیں۔ تو یہی بات یہاں پہ ہو رہی ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، یعنی اگر یہ دوسرا شوہر اس بیوی کو طلاق دے دے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر گناہ نہیں کہ یہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں، یعنی حق نکاح میں واپس آ جائیں۔ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر یہ ان کا یقین ہو یا گمان غالب ہو کہ یہ دونوں جو ہیں وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے، تو پھر دوبارہ سے نکاح کر سکتے ہیں، یعنی عورت اپنے سابقہ پہلے شوہر کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ کی حدودیں ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ علم رکھتے ہیں۔ چلیں اگلی جو آیت ہے یہ ویسے اسی مسئلے سے متعلق ہے، تو یہ مسئلہ بھول نہ جائیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 231، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، بس جب تم بیویوں کو طلاق دے دو،
فبلغنا اجلہن، اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں. عدت کو پہنچ جائیں سے مراد کیا ہے؟ اپنی عدت کے قریب پہنچ جائیں، کیونکہ عدت کو پہنچ جانے کے بعد تو رجوع نہیں ہو سکتا. فبلغنا اجلہن، یہ عدت کیا ہے؟ ثلاثۃ قروء، یعنی جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت قریب آ جائے، یعنی ثلاثۃ قروء، 3 حیض. فامسکوہن بمعروف، تو ان کو روک لو معروف طریقے سے، او سرحوہن بمعروف، یا پھر ان کو چھوڑ دو معروف طریقے سے. اس کی وضاحت پہلے ہو گئی، ٹھیک ہے. اگر عدت پوری ہو گئی تو کیا کرنا ہے؟ ان کو یا تو روک لینا ہے یا پھر ان کو چھوڑ دینا ہے معروف طریقے سے. ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، اور ان کو تکلیف دینے کے لیے نہیں روکنا. اس پہ بھی بات ہو گئی کہ عدت پوری ہو جائے اور پھر رجوع کر لے، تکلیف دینے کے لیے نہیں روکنا. لتعتدوا، تاکہ تم اس زیادتی کرو ان پر. ومن یفعل ذلک، اور جو ایسا کام کرے گا، فقط ظلم نفسا، تو اس نے اپنے نفس پر، اپنی جان پر ظلم کیا. ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ. اور سلف سے اور صحابہ سے یہ بھی منقول ہے کہ ایک وقت میں 3 طلاق دینا یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق بنانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں 1 طلاق کو مقرر کیا ہے، اور ہم جو ہے وہ مذاق کر کے ایک وقت میں 3 4 10 طلاقیں دے دیں. یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ مذاق ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے وہ یاد کرو. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور اس کو بھی یاد کرو. اس کا عطف پیچھے جا رہا ہے وَاذْكُرُوا پہ، یعنی وَاذْكُرُوا مَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور اس کو بھی یاد کرو کہ جو تم پر اللہ تعالیٰ نے کتاب اور سنت میں سے اتارا ہے. یعظکم بھی، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے. یعنی اللہ کی نعمت کو بھی یاد کرو اور قرآن حدیث کو بھی پڑھو اور اس کا ذکر کرو، اس کا یاد کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اور واعلموا، جان لو کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اچھا، اس آیت میں مرد کو منع کر دیا گیا ہے کہ ان کو روک کے نہ رکھو تکلیف دینے کے لیے، لیکن اس میں استثناء موجود ہے، اور وہ استثناء جو ہے وہ کہاں ہے؟ سورہ نساء کی آیت میں. سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، کہ ان عورتوں کو نہ روک کے رکھو. لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، تاکہ جو تم نے ان کو حق مہر دیا ہے وہ ان سے واپس سمیٹ لو. إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، الا یہ کہ وہ کوئی واضح بے حیائی کا کام لے کے آئیں، یا واضح بے حیائی کا کام کریں، یعنی وہ بد اخلاقی کریں یا بے حیائی کا کام کریں، تو اس صورت میں تم ان کو روک سکتے ہو، یعنی ان کو طلاق ہی نہ دو، تاکہ یہ خود تنگ آ کے جو ہیں وہ تمہیں تمہارا حق مہر دے کے کھلا لے لیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، پس جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو. فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، یعنی 3 قروء کے پورے ہو جائیں. تو فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، یہاں پہ بھی بلغنا سے مراد کیا ہے؟ قاربنا انقضاء العدہ، یعنی وہ عدت کے اختتام کے قریب پہنچ جائیں. تو پھر فلا تعدلوہن، تو ان کو روکو نہیں. ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بینہم، کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں. اذا تراضوا بینہم، کہ جب وہ آپس میں اچھے طریقے سے راضی ہو جائیں معروف کے ساتھ. اس پہ جو ہے انشاءاللہ مزید تھوڑی سی کچھ حدیث بھی ہے، وہ 1 2 پڑھنی، وہ انشاءاللہ تھوڑا سا لیٹ ہو جائے گا. تو کل ہی انشاءاللہ اسی آیت پہ مزید جو ہے وہ حدیث کو ذکر کر کے آپ پہ جو ہے وہ ذکر کریں گے. یاد رکھنا کل اس حدیث سے شروع کریں گے. معقل بن یسار کی بیوی والی جو حدیث ہے اس سے بات کا آغاز کرنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ اس آیت کے تحت. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.